اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان کی ساعتیں قریب ہیں اور ایک مومن خالص پرجوش ہے اس ماہ رمضان کے استقبال کے لیے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی کی حدیث کے مطابق بدبخت ہے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو والدین کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، اور بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی اور ایک جگہ اس حدیث کو یوں بھی روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ایک دفعہ مدینہ میں ممبر کے اوپر قدم رکھ رہے تھے، تو پہلے زینے پہ جب قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پہ قدم رکھا تو آمین کہا، اور تیسرے پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ جب استفسار کیا گیا تو آپ نے کہا کہ جبرائیل نے دعا کی تھی کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان کو پائے اور بخشا نہ جائے، تو میں نے آمین کہی۔ بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے، میں نے آمین کہی۔ اور بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، میں نے آمین کہی۔ تو تین مواقعوں پر جبرائیل نے دعا کی اور تین موقعوں پر رسول نے آمین کہی۔ والدین آپ کے پاس، آپ کے سامنے دن بھر گھر میں ہوتے ہیں، اور درود پڑھنا بھی کوئی چندہ مشکل کام نہیں۔ مشکل کام ماہ رمضان، ایک تو یہ کہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، نمبر دو اس میں بھوک پیاس کی شدت کو سہا جاتا ہے، نمبر تین دن میں تمام تر سرگرمیوں کو جاری و ساری رکھتے ہوئے اس روزے کو انجام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے، لیکن اس کا اجر بھی خود اللہ نے کہہ دیا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ یعنی والدین کی خدمت کے لیے یہ نہیں کہا لفظ، درود پڑھنے کے حوالے سے یہ نہیں کہا لفظ، یہ جملہ خدا نے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ یعنی اس کی افادیت اور صلے کا اندازہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رحمت اس ماہ رمضان میں اتنے عروج پر ہے کہ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اس کی اللہ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ 1,00,000 جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے افطار کے وقت، اور پھر شب قدر آنے پر جتنے لوگ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں آزاد ہو چکے ہیں جہنم کی آگ سے، اتنے ہی لوگ اور آزاد کرتا ہے۔ تو یقیناً بدبخت ہے وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جو ایسا بدبخت ہو جو رمضان کو پانے کے باوجود اپنی بخشش نہ کروائے، یا وہ کیا شرائط ہیں کہ جن کو مد نظر رکھا جائے ماہ رمضان کو گزارا جائے تو انشاءاللہ ہم بخشش کا پروانہ لے کر اس ماہ رمضان سے باہر آئیں گے۔ اور وہ ہدف ہے، وہ شرط ہے لعلکم تتقون، جس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کیا ہے۔
تقوی اختیار کرو. اب یہ بات کہ تقوی کا تعلق ماہ رمضان سے کیوں، تو تھوڑی سی دیر کے لیے نفس کے اجزاء، کیونکہ تزکیہ نفس تقوی ہے، تقوی تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس سے پہلے تجزیہ نفس، نفس کے کمپوننٹس اور اجزاء کو دیکھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ماہ رمضان سے بہتر مہینہ کوئی نہیں نفس کی تحلیل اور تزکیے کے لیے. ہمارا نفس 4 اجزاء پہ مشتمل ہے، 4 کمپوننٹس. نمبر 1 شہوت، یعنی جسم کا آرام طلب کرنا، کھانا پینا سونا گفتگو حتیٰ کہ اور دیگر جسمانی لذتیں. نمبر 2 غضب، جسم کا نقصان سے دور ہونا، یعنی کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے آپ اس سے دور جاتے ہیں. مثلا بیماری ہے، مثلا حادثہ ہونے والا ہو، مثلا کوئی شخص آپ پہ حملہ کرنے والا ہو، کوئی چیز آپ کو ضرر پہنچا رہی ہو، گرم پانی، الیکٹرک شاک وغیرہ وغیرہ، جسم کا اپنے آپ کو نقصان سے بچانا، ڈیفینس کرنا، یہ کہلاتا ہے غضب. یہ دوسرا کمپوننٹ نفس کا. نمبر 3 عقل، کہ انسان یہ درک کرے، ڈیسائیڈ کرے کہ کب مجھے اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا ہے یا کب مجھے اپنے آپ کو کسی چیز سے لذت اٹھانے کے لیے تیار کرنا ہے. یعنی آگ ہے، وہ گرمی سردیوں میں آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، تپش آرام دہ ہو سکتی ہے، لیکن وہی آگ گرمی میں پریشان کن ہو سکتی ہے. ایک فاصلے تک آگ صحیح ہے، لیکن بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو آپ کے لیے ضرر رساں. تو یہ عقل فیصلہ کرتی ہے. وہم چوتھا کمپوننٹ جو کہ عقل کا اپوزٹ ہے، جو آپ کو منحرف کرتا ہے، انحراف. جیسے بچہ بعض اوقات کسی چیز کی ضد کرتا ہے اور وہ چیز اس کے لیے صحیح نہیں ہوتی، لیکن ہم جانتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. مطلب سردیوں میں وہ آئس کریم کی ضد کرتا ہے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں، چھری ہاتھ میں لیتا ہے ہم اس کو منع کرتے ہیں. تو وہم عقل کے اپوزٹ ہے. انسان ابتدائی دور میں شہوت پرست ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے لے کے 7 سال تک اس کو کھانا پینا سونا شہوت کا غلبہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 7 سال سے 14 سال تک وہ بچہ لڑکا بن جاتا ہے، بھاگ دوڑ اٹھاؤ پٹاخ لڑائی جھگڑا تو میں اور بہت زیادہ ایگریسو نیچر کا ہو جاتا ہے. یہ غضب کا کمپوننٹ اس پہ غالب ہوتا ہے. 14 سے 21 سال یہی بچہ سوچنے لگتا ہے، اپنے کیریئر سے متعلق سوچتا ہے، پڑھائی سے متعلق سوچتا ہے، صحیح غلط کے بارے میں سوچتا ہے، مذہب کے بارے میں سوالات کرتا ہے، شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے. تو شعور کی منزل 7 سے 21 جب عقل پروان چڑھتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 18 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 21 سال. 21 کے بعد یوں سمجھ لیجئے اگر عقل، غضب، شہوت اپنے اپنے طور پر صحیح کام کرتی رہی ہیں، ان کی تربیت بہتر ہوئی ہے، ان کی گرومنگ پالشنگ اچھی ہوئی ہے، تو پھر وہم عقل کے آڑے نہیں آتا. بہت مومن ہو، اسٹرانگ آدمی ہو تو اس کو بہکانے والے خود جرت نہیں کرتے کہ آ کے اس کو بہکائیں. شیطان ایک مومن کو بہکاتے ہوئے ڈرتا ہے یا نا امید ہو جاتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب کشتی پار لگ گئی تھی کوہ جودی پہ، تو شیطان نے آگے یہی کہا تھا نا نوح علیہ السلام سے کہ بھئی اب تو جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ تو بہکیں گے نہیں، اور جن کو میں بہکا سکتا تھا وہ عذاب الہی کا شکار ہو گئے. تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک بہت لمبے عرصے تک چھٹی دے دی. ہاں اب ان کی نسلیں آئیں گی تو شاید میں دوبارہ فعال ہو جاؤں اور ان کو بہکاؤں. ایک مومن، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں کہا کہ اگر وہ چاہتا ہے 15 شعبان میں سوچتا ہے کہ امام کا ظہور ہو گیا تو کیا ہوگا، کیا میں تیار ہوں، اگر نہیں ہوں تو میں کیا کروں، سال بھر ایسی بیٹھا رہا، زندگی گزار دی، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے سامنے ماہ رمضان کا کریش کورس لے کر آتا ہے کہ تم 1 مہینے اپنا تزکیہ نفس کرو، انشاءاللہ تم امام کے لشکری بن جاؤ گے. اب جب رمضان آتا تھا انسان سوچتا ہے کہ میں اپنا تزکیہ نفس کہاں سے شروع کروں،
یعنی کس چیز کو بہتر بناؤں. 4 کمپوننٹس ہیں, 4 اجزاء ہیں, شہوت, غضب, عقل, وہم. تو بس جس ترتیب سے یہ اجزاء انسان کی زندگی میں غلبہ کرتے ہیں, ڈومینیٹ کرتے ہیں, بس اسی ترتیب سے ان کو آپ شروع کریں. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی پڑھائی کرو بیٹا, اب 6 سبجیکٹس ہیں, 8 سبجیکٹس ہیں, کون سا سبجیکٹ پہلے نکالوں؟ تو آپ وہ سبجیکٹ پہلے نکالتے ہیں کہ جو باقی سبجیکٹس بھی کور کر سکتا ہے, ایسا سبجیکٹ. تو جس طرح سب سے پہلے شہوت بچے پہ غلبہ کرتی ہے, اور ویسے بھی علماء اعلام یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر تزکیہ نفس کرے تو پہلے اپنی شہوت کو کنٹرول کرے, پھر غضب کو کرے, پھر عقل, اور خود بخود یہ چیزیں صاف ہوتی چلی جائیں گی. تو اتفاقاً آپ دیکھیے ماہ رمضان اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے, اور شہوت بہتر طور پہ کنٹرول اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان بھوک کی حالت میں ہو. جب انسان بھوک کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ غذا کم کھاتا ہے, پانی کم پیتا ہے, اور اس کے اندر جو ٹینڈنسی ہوتی ہے, رجحان گناہ کرنے کی, وہ کم ہو جاتی ہے ماہ رمضان میں. اور ویسے بھی حدیث ہم نے پچھلی درس میں پیش کی تھی کہ اسرار الہی اس دل میں داخل نہیں ہوتے, اس انسان کے دل میں کہ جو انسان بہت زیادہ کھاتا ہے, یا اللہ فخر و مباحات کرتا ہے کہ جو کم کھاتا ہے. اور اس کا اپوزٹ, جو زیادہ کھاتا ہے, جو زیادہ سوتا ہے, اللہ کا دشمن ہوتا ہے. اس کے اپوزٹ دل زیادہ کھانے سے مردہ ہو جاتے ہیں, جیسے کھیتی زیادہ پانی دینے سے. تو یہ تعلق ہے تقوی کا اور بھوک کا, یہ تعلق ہے تقوی کا اور رمضان کا. تو اس ضمن میں ماہ رمضان سے ہم کس طرح فائدہ اٹھائیں, تقوی اختیار کریں, تاکہ جو اولین شرط ہے بلکہ جو منزل ہے رمضان سے فائدہ اٹھانے کی, لعلکم تتقون, وہاں تک پہنچیں. اس کے لیے شرائط ہے, ظاہر سی بات ہے. اللہ تو تلا ہوا ہے آپ کو معاف کرنے کے لیے. کیا آپ تیار ہیں اپنے آپ کو معاف کروانے کے لیے؟ فقط بھوکا پیاسا رہنا ہی کافی نہیں ہوگا, ورنہ تو حدیث میں یہ کیوں کہا جاتا ہے. کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کتنے عبادت گزار ایسے ہیں جن کو تھکن کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا. اس کا مطلب ہے کچھ اور شرائط ہیں, کچھ اور لوازمات ہیں, تکلفات ہیں جن سے گزرنا ہے آپ کو. تو اس سے پہلے کے درس میں ہم نے 4 باتیں, 4 نکات آپ کے سامنے پیش کیے کہ جن کو ایڈاپٹ کر کے, حاصل کر کے, اپنا کر, ان طریقوں کو آپ تقوی کی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں اور ماہ رمضان کو بہترین طور سے گزار سکتے ہیں. تو پہلے تو رمضان کی اہمیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی, دوسرا منصوبہ بندی ماہ رمضان کی, تیسرا سحر خیزی یعنی سحری کرنا, فجر کی نماز شب, پھر فجر کے بعد جاگنا, یہ تمام لوازمات. اس کے بعد سحری سے لے کے افطار تک کس طرح آپ جو ہے وہ روزے کو گزاریں. آج باقی 4 نکات, 4 طریقوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی جائے گی کہ جن کو اپنا کر انشاءاللہ آپ تقوی کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں اور اپنے رمضان کو بہترین طور پہ گزار سکتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. سب سے پہلے جسے کہتے ہیں کہ وہ طریقہ کہ جس میں ہم خود ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ جس کی ہم تیاری کرتے ہیں, جس کے منتظر ہوتے ہیں, اور وہ چیز ایسی ہے کہ جس کو اگر نکال دیا جائے تو ایسا ہے کہ جیسے انگوٹھی میں سے نگینہ نکال دیا جائے, اور وہی افطاری. لیکن افطاری کو صحیح طور پہ طبی طریقے سے, شرعی طریقے سے آرگنائز کیا جائے, نبھایا جائے, کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے وہی فائدے ہوں گے جو کہ درکار ہیں. افطاری کے حوالے سے نہیں, بس افطاری کے حوالے سے پہلی بات کہ کیا مینیو ہو, کس طرح کیا جائے. ایک جو سوال, ایک ایشو آج کل اٹھا ہوا ہے کہ افطاری باہر کی ہو کہ گھر کی ہو یا مکس ہو. اصولاً باہر کی ہو
تو مردوں کا منہ بن جاتا ہے، عورتیں خوش ہو جاتی ہیں کہ ابھی ہمارے اوپر سے بلا ٹل گئی، اور مرد جو ہے اپنی جیب کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ تو پہلے اس کو دیکھ لیا جائے طبی نقطہ نگاہ سے، شرعی نقطہ نگاہ سے، کہ گھر کی چیز اور باہر کی چیز میں کیا فرق ہے، کیا فائدہ مند ہے باہر کا کھانا، باہر کی چیز، باہر کی افطاری، جو کہ اب کراچی میں اسپیشلی بہت ٹرینڈ بن گیا ہے، بہت سی دکانوں پہ تو اتنا رش ہوتا ہے کہ لگتا ہے افطاری فری مل رہی ہے، جب جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی پیسے دینے ہیں۔ تو دیکھیں، بازاری ورسز گھریلو افطاری، ان کا تقابل ہو جائے تو 5 ایسے فوائد ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جو گھر کی افطاری میں ہے، باہر کی افطاری میں نہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 5 ایسے فائدے ہیں جو گھر کے کھانے میں، گھر کی چیز میں ہیں، باہر کی چیز میں نہیں۔ سب سے پہلے طہارت۔ گھر کی چیز میں طہارت ہے، باہر کی چیز میں طہارت نہیں۔ اور طہارت یہ لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا گیا ہے، ورنہ ہم صفائی بھی کہہ سکتے تھے کہ باہر کی چیز صاف نہیں ہوتی، گھر کی چیز صاف ہوتی ہے۔ طہارت صفائی سے بڑھ کے ایک چیز ہے۔ صفائی میں تو یہ ہے کہ آپ نے پانی سے دھو لیا اور بظاہر وہ صاف نظر آنے لگی اور آپ نے اس کو پکا لیا۔ طہارت کیا ہے کہ نہ صرف آپ نے چیز کو دھویا، اپنے آپ کو بھی دھویا اور شرعی طریقے سے دھویا، یعنی باوضو ہو کر آپ نے اس کو پکایا۔ بہت ساری خواتین ہیں گھر میں جو وضو کر کے کھانا پکاتی ہیں، حتیٰ کہ وضو کر کے چائے بناتی ہیں، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ طہارت یعنی صفائی تو ہے، طہارت کے ساتھ اگر آپ کوئی چیز پکائیں تو کھانے والوں پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شیخ مرزا انصاری کی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ائمہ معصومین کے بعد اگر کسی شخص کو سب سے زیادہ علم تھا تو وہ شیخ مرزا انصاری۔ جب وہ مقام مرجعیت پر پہنچے اور لوگ بے تحاشا والہانہ جوش و خروش کے ساتھ آپ کے گھر پہنچے اور آپ کی والدہ کو مبارکباد دی کہ آپ کا بیٹا مرجعیت کے مقام پر پہنچ گیا، تو والدہ نے بغیر کسی حیرانگی کا اظہار کیے ہوئے کہا کہ اگر میرا بیٹا نبوت کا بھی دعویٰ کر دیتا تو مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے اس بیٹے کو، بچے کو بغیر وضو کے دودھ تک نہیں پلایا، باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ ہیں وہ طہارت کے اثرات جو ایک بچے میں نمودار ہوتے ہیں، جس کا عموماً خیال نہیں کیا جاتا ہے اور جس کی اہمیت صفائی سے زیادہ ہے۔ تو دکاندار سے ہم صفائی کی توقع نہیں کرتے تو طہارت کی کیا توقع کریں گے؟ وہ تو خود ہاتھ منہ دھونے کا روادار نہیں، تو وہ چیزیں کیا دھوئے گا؟ لوگوں کی کچن، یعنی ریسٹورنٹس والوں کے کچن آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو کراہیت آ رہا ہے، آپ باہر کا کھانا کھانا، بڑے بڑے ہوٹلز کی ہم بات کر رہے ہیں، کھانا کھانا چھوڑ دیں۔ تو طہارت جو کہ گھر میں ممکن ہے، باہر ممکن نہیں، باہر کے کھانے میں ممکن نہیں۔ افطاری کے حوالے سے ایک بات ہو گئی۔ دوسرا فائدہ، دوسرا پوائنٹ، صحت۔ دیکھیں، باہر کی چیز کے تازہ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کو تو چیز بیچنی ہے، آلو سڑنے لگیں، ٹماٹر سڑنے لگیں، گوشت خراب ہونے لگے تو وہ فوراً اس کو ڈش میں ڈال کر پکا کے لوگوں کو کھلانے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح یہ کنزیوم ہو جائے اور یہ جو ہے چیز ختم ہو جائے۔ درود پڑھ دے محمد والے ہوں۔ تو تازگی ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ گھر میں جب کوئی چیز آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تازہ چیز لے کر آئیں، اناج ہو، سبزی ہو، پھل ہو، بہت دیکھ بھال کے لائے جاتے ہیں، پھر ان کو پکانے کی باری آتی ہے۔ تو وہاں تو آپ کو نہیں معلوم کہ سموسے کے اندر جو آلو ڈالا ہے اس کو دھویا بھی ہے کہ نہیں، چھلکے کے ساتھ ہے کہ بھی نہیں۔ کبھی آپ بن کباب کھول کر حالات دیکھ لیں اندر کے۔ اچھا، جو آپ کو لال لال نظر آ رہا ہے، آپ کو کیا معلوم یہ کیچپ ہے یا کچھ اور ہے، کس کیمیکل سے آپ کو بنا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی کینڈ ہے، امپورٹڈ ہے، پریزرویٹو فوڈ ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے فرائیڈ آئٹمس، چکن نگیٹس اور کٹلس وغیرہ آ گئے ہیں۔ دیکھیں، اس میں بھی نا پریزرویٹو ہوتے ہیں۔ فوڈ پریزرویٹو، ایک ون آف دا فوڈ پریزرویٹو از نائٹروسیمائن، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کینسر کرتا ہے۔ مغربی ممالک میں معدے کا کینسر، آنتوں کا کینسر بہت کامن ہے،
وہاں اگر کسی کو اسٹول میں بلڈ آ جائے تو جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اس کو کینسر ہے. پریزرویٹو فوڈ کا، اسکینڈ فوڈ کا سب سے بڑا، سب سے کامن سائڈ افیکٹ کینسر آف انٹسٹائن، کینسر آف GIT. تو دونوں جگہ سے آپ سینڈوچ بنے ہوئے پھنسے ہوئے. اگر آپ کھلی ہوئی چیز کسی ٹھیلے سے، دکاندار سے لیتے ہیں، پھر بھی اس کا بھروسہ نہیں اس نے دھویا کہ نہیں، تازہ ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ تو جب مسالے اس میں لگ جاتے ہیں اور وہ آپ کی غذا میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز جو ڈالی گئی تھی وہ صحیح تھی کہ نہیں. اگر آپ یہ کہیں گے نہیں تو کینڈ فوڈ ہے، پریزرویٹو فوڈ کے طور پہ ہم نے لیا ہے، پھر اس کو ایکسپائری ڈیٹ بھی چیک کی تھی ہم نے، بہت بات کی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، درود پڑھ دے محمد والے، پریزرویٹو اگر ہوں تو بھی ہم نے کہا کینسر کا خطرہ ہے. تو دونوں جگہ سے آپ رسک پر ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جو بھی چیز بنائیں وہ آپ باہر سے لے کر آئیں، اس کا را مٹیریل تازہ لے کر آئیں، دیکھ کر لائیں، اچھی طرح دھوئیں، طہارت کے ساتھ اس کو بنائیں. صحت کی بات ہو گئی. پھر تیسری چیز وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ مقامی چیز یا امپورٹڈ چیز، تو بھائی سیدھی سی بات ہے، مقامی چیز، مقامی کھانا، باہر کا کھانا وہ انفیکشن کرتا ہے، فوڈ پوائزننگ کرتا ہے، اور باہر کا کھانا یعنی پریزروڈ فوڈ جو ہوتا ہے وہ کینسر کرتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر لا کے خود اس کو بنائیں. تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ تقریباً ناممکن ہے باہر کے کھانے میں، اور وہ ہے محبت و خلوص. جس محبت و خلوص سے گھر کا کھانا بنایا جاتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے، ایک بہن اپنے بھائی کے لیے، اس خلوص کا کوئی نعم البدل باہر کے کھانے میں ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ باہر کے کھانے کی تعریف کریں گے تو ہم نے باہر کے ریسٹورنٹ کی تعریف کی، باہر کے برانڈ کی تعریف، کمپنی کی تعریف ہوئی، باہر کا جو کیٹرنگ سروس والا ہے اس کی تعریف ہوئی. لیکن جب آپ نے گھر کی تعریف کی تو آپ نے اپنی بیگم کی تعریف کی، آپ نے جو ہے وہ اپنی والدہ کی تعریف کی، اپنی بہن کی تعریف کی. اس سے جو خلوص پیدا ہوگا، یعنی بہن نے، ماں نے، زوجہ نے کھانا بنایا محبت و خلوص کے ساتھ، اور اسی خلوص اور محبت کے ساتھ جواب دیا گیا اس کا، کس کا؟ کھانے کا. تو کتنا بہتر تعلق استوار ہو سکتا ہے. اور آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں، باہر کی چیز لا کے کھائی جائے اس میں وہ خلوص اور محبت کھانے میں نہیں پیدا ہوتی جو گھر کے کھانے میں. ہر چمچے پہ ایک آدمی نے کہا، پھر دوسرے نے کہا، پھر تیسرے نے کہا ہاں واقعی بہت اچھا ہے، واقعی زبردست، ایسا تو ہم نے کہا نہیں. یہ 3-4 جملے 3-4 لوگوں کی طرف سے آ جاتے ہیں، وہ عورت کا جسے کہتے ہیں کہ حوصلہ بڑھا دیتے ہیں. مرد ویسے کھانے میں تو تیز ہوتے ہیں، تعریف کرنے میں کنجوس ہوتے ہیں. ایک بچی کی شادی ہوئی تو پتہ چلا، خدشہ یہ تھا کہ بچی کو کچھ نہیں آتا، بہت کم عمر میں شادی ہو گئی ہے، مثلاً 18 سال میں، اور اس نے ابھی کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی وہ تو بہت زبردست کھانا پکا رہی ہے. اچھا، لوگ بڑے پریشان ہوئے، اتنی جلدی سے کہاں سے سیکھ لیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو کچھ بھی پکاتی تھی اس کا شوہر بڑی تعریف کرتا تھا اس کی، کہ تم نے تو میری ماں کی طرح پکایا، تم نے تو یہ چیز میری ماں سے بھی بہتر بنائی. جب اس سے پوچھا گیا کہ بیٹا تم نے اتنی جلدی کیسے سیکھ لی؟ کہہ لیں گے میں گھر میں بناتی تھی، شادی سے پہلے تو کوئی تعریف ہی نہیں کرتا تھا، تو میرا شوق بھی اس کے ساتھ نہیں بڑھا جتنا بڑھانا چاہیے. اور یہاں بھی میرے شوہر بڑی تعریف کر دیں، اور آپ کو معلوم ہے نئی نویلی دلہن کی اگر شوہر تعریف کر دے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے. تو کہہ لیں یہ تعریف بہت کرتے ہیں، اور بلکہ مجھے ٹپس بھی دیتے ہیں، اس میں یہ ڈالو، اس میں یہ کرو، تو میرا حوصلہ بڑھتا ہے. تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کے پکائے ہوئے، چاہے وہ رہتا کیوں نہ ہو، بچیاں ابتدا رہتے سے کرتی ہیں، سلاد سے کرتی ہیں، چٹنی سے کرتی ہیں، اس کے بعد پھر بڑے کھانے کی باری آتی ہے. تو تعریف ہو تو اور بھی زیادہ محبت و خلوص پروان چڑھتا ہے. تیسری اہم بات یا خوبی یا فائدہ جو گھر کے کھانے سے ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر 4، بچت. خواتین بہت آگاہ ہیں اس بات سے کہ ایک چیز آپ باہر سے منگوائیں، بریانی ہے، نہاری ہے، بن کباب ہے، سموسے، چھولے، اور وہی چیز آپ گھر میں بنائیں. 1/3 کم از کم 1/3 جو ہے خرچہ آتا ہے گھر کے کھانے میں اور باہر کے کھانے میں. وہ ٹھیک ہے، گھر میں ریل پیل ہے پیسوں کی تو لوگ پیسوں کو نہیں دیکھتے، لیکن جو لوگ بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں،
اور دال روٹی چل رہی ہے، اور ویسے بھی آج کل جو مہنگائی کا دور ہے اس حوالے سے واقعی 1/3 خرچہ ہونا جس میں آپ کی صحت بھی برقرار ہے، محبت و خلوص پیدا ہو رہا ہے، گھر میں ایک روحانیت کی فضا ہے، تو میرے خیال میں یہ ضرور ہونا چاہیے۔ 5ویں چیز جو سب سے اہم ہے گھر کے کھانے کے حوالے سے، گھر کی افطاری کے حوالے سے، وہ ہے برکت۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک چیز آپ گھر میں بنائیں اور وہی چیز دوسرے دن باہر سے منگوائیں، آپ دیکھیے گا باہر کی چیز جلدی ختم ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوں گے، اور منگوایا جائے اور منگواتے کم پڑ گیا وغیرہ وغیرہ۔ گھر کی چیز میں چاہے قلت ہو برکت ہوتی ہے۔ جب ہی کہتے ہیں کہ اللہ سے برکت مانگو، کثرت نہیں، کیونکہ بعض اوقات کثرت ہونے کے باوجود چیز کم پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ان گھروں میں جن گھروں میں کھانا بہت زیادہ باہر سے آتا ہے، ہم نے خود نوٹ کیا ہے کہ گھروں میں محبتیں کم ہوتی ہیں، گھروں میں شکوہ شکایت ایسے گھروں میں زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی گزارا نہیں ہوگا، خرچہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اسی وجہ سے بڑھا ہے۔ پہلے تو خواتین کے ڈریس باہر سلوانا ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ گھر میں کسی خاتون کا جو ہے وجود ہو اور گھر میں سلائی کڑھائی نہ ہوتی ہو۔ مست تھا، کھانا پکانا تو مینڈیٹری، لیکن سلائی بھی گھر میں ہوتی تھی۔ تو آپ دیکھ لیجیے جو مین خرچے ہیں وہ بچ گئے۔ اب یہ دونوں چیزیں، سلائی کڑھائی کا تو شاید بہت کم گھرانے رہ گئے ہیں جو خود سیتے ہوں، اور کھانے پکانے کا بھی آہستہ آہستہ ہم 10%، 20، 30، 40، 50% آہستہ آہستہ ہم کھسکتے جا رہے ہیں۔ یعنی افطار کی مثلاً ایک چیز باہر سے آ گئی، باقی چیزیں اس رمضان کو 2 چیزیں باہر سے آ گئیں، پھر 3، پھر ساری افطاری جسے کہتے ہیں کہ باہر سے آنے لگی، اور لوگ جو ہے وہ بس فون کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس بہت آ گئے ہیں وہ ایپس، بچے جو ہے وہ بٹن دبا کے منگا لیتے ہیں، ان کی غلطی سے بٹن دب گیا تھا اور کھانا آ گیا۔ بہرحال تو آپ صرف یہ نہ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جب ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ باہر سے منگوائیں۔ تو باہر سے منگوانے میں ٹھیک ہے، اگر آپ کی جیب پر بوجھ نہیں پڑتا تو باقی چیزیں جن کا فائدہ ہو سکتا ہے گھر میں پکوانے سے، وہ ان سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ برکت کے حوالے سے آپ خود دیکھ لیجئے کہ بلکہ اس پہ زمین میں ایک واقعہ ہے کہ بعض اوقات کثرت ہوتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ کہ 1921 میں برلن کی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھا، لیو ڈیلوس اس کا نام تھا، اور فلسفی تھا، اور اس کو بہت شوق تھا لوگوں کی لائف اسٹائل، زندگی کے بارے میں کھوج لگانے کا۔ تو وہ نوٹ کرتا تھا کہ جس ٹرین میں وہ جاتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے اداس ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بھئی بے روزگاری زیادہ ہے، مہنگائی زیادہ ہے، خرچے زیادہ ہیں۔ اور جب وہ اپنی یونیورسٹی آتا تھا وہاں پہ جو اس کے جیسے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ خرچہ زیادہ ہے، مہنگائی زیادہ ہے، بے روزگاری بہت ہو گئی ہے۔ نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ پیسے زیادہ ہیں لیکن پورا نہیں پڑتا۔ یعنی ٹرین میں جو لوگ بیٹھے تھے تو وہ کہتے تھے پیسے نہیں ہیں، اور جو یونیورسٹی میں اس کے ساتھ پروفیسر لیکچررز ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ پیسے تو ہیں لیکن پورا نہیں پڑتا۔ تو اس نے پھر یہی اندازہ لگایا، جب کھوج لگائی، وہ کھوج لگانے بیٹھا کہ وجہ کیا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود پورا نہیں پڑتا۔ تو کہتے ہیں اس کے گھر میں فلسفی لوگ تو آپ کو معلوم ہے ہر قسم کتابیں پڑھتے ہیں، ہر مذہب سے کچھ حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن پڑھا ہوا تھا اس کے پاس، وہ قرآن کھولا، اتفاق سے جو آیت اس کی نظر پڑی وہ تھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم کو ہلاکت میں ڈالا ایک دوسرے کے مال میں سبقت لے جانے کی کثرت میں۔ یعنی ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کمپٹیشن کرتے ہیں نا، وہ زیادہ کما رہا ہے، میں کم کما رہا ہوں، اس کے پاس بڑی گاڑی، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اس کے پاس لیٹسٹ موبائل ہے، میرے پاس، اس کے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، میرے بچے، اس کے بچے اچھے کپڑے پڑھ رہے ہیں میرے۔ تو ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوتا ہے، بہنوں کے بچوں میں، بھائیوں میں، یا دو دوستوں میں آپس میں، تو فیملیز میں۔ تو کمپٹیشن کرتے کرتے انسان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھتے نہیں کتنی فیملیز کے جو مرد حضرات ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں،
کہ نہیں کمانا ہے، بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے، بچوں کی فیسیں، آگے اخراجات ہیں، بچے کی شادی ہے، کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس ایک ذہن میں بٹھا کر بھئی دیکھیں فلاں گئے تھے دبئی، 2 سال میں بدل گئے ان کے حالات، فلاں گئے تھے امریکہ، اب تو ان کے اپنے گھر اور گاڑی وغیرہ۔ تو کمپٹیشن کی وجہ سے آدمی کثرت میں مبتلا ہوتا ہے، کثرت جمع کرتے کرتے پھر آپ نے دیکھا ہوگا بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ ٹینشن، اور پھر بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ وغیرہ، یہ پھر بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور وہ مسلسل زبان پہ ایک ہی شکوہ ہوتا ہے کہ پورا نہیں ہوتا، پورا نہیں پڑتا۔ ایک صاحب نے اپنے گھر کو توڑ کر 15 منزلہ عمارت بنائی، اور 15 منزلہ عمارت میں میرے خیال میں 40-50 فلیٹ نکلے ہوں گے۔ سب سے بڑا فلیٹ انہوں نے لیا، پینٹ ہاؤس سب سے اوپر کا، اور جب گئے لوگ ان سے پوچھنے کے لیے کہیں گے نہیں ایک کمرہ کم ہے، سب سے بڑا گھر اس فلیٹ میں ان کا، اور ریل پیل پیسوں کی، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی آدمی کوئی گھر لیتا تو کہتا نہیں بس ایک کمرہ اور ہوتا تو ہمارا گزارا ہو جاتا۔ تو جو بھی چیز لیں گے اس کے بعد نیکسٹ چیز تیار ہوگی۔ موبائل لے لیں آپ، 2-4-6 مہینے کی خوشی ہوتی ہے، پھر آپ کہتے نہیں اب میں فلاں موبائل لوں گا۔ ڈریس لے لیں آپ، اس جیسے ڈریس آ جاتے ہیں، تقریب میں کوئی پہن کے آگے آپ کہتے ہیں۔ تو بس کثرت ہو، برکت نہ ہو، تو چاہے افطار ہو، چاہے سحری ہو، چاہے ڈنر ہو، چاہے کپڑے ہوں، چاہے کھانے پینے کی بات ہو، گاڑی کوئی بھی ہو، وہ کم پڑ جائے گی۔ اور یہ کہتے ہیں پھر وہ فلسفی جس کے بارے میں کہا لیو ڈیلوس، کہ اس نے مزید قرآن پڑھا اور اس کو اور جستی ہوئی، اور پھر وہ مسلمان ہوا اور اس کا نام علامہ محمد اسد رکھا گیا، یعنی پھر وہ اسلام کا اسکالر، اسلامک اسکالر بن گیا۔ تو یہ ہے ہلاکت جو کہ کثرت سے پیدا ہوتی ہے، لیکن برکت کبھی بھی ہلاکت میں نہیں ڈالتی، چاہے چیز تھوڑی کیوں نہ ہو۔ تو کبھی آپ نوٹ کیجئے، افطاری آپ گھر میں بنائیں، چاہے تھوڑی ہو، اس میں برکت ہوگی، اور افطاری باہر کی ہو، چاہے زیادہ کیوں نہ ہو، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا تقابل ہوا بٹوین گھر کی افطاری اور باہر کی افطاری۔ اب آئیے ہم افطاری کیسے شروع کریں۔ تو کھانے پینے کو چھوڑ کے پہلے تو بات ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ کون سی دعا پڑھیں، کون سے اذکار پڑھیں۔ ہمیں مینیو کی زیادہ فکر ہوتی ہے، خاتون خانہ کچن میں ہوتی ہیں آخر وقت تک، جب تک اذان نہ ہو جائے، جب تک ٹائم نہ ہو جائے۔ مرد حضرات واٹس ایپ پہ یا ٹی وی، جب اذان ہوتی تب وہ اچھل کر اور بھاگ کر آتے ہیں، بھائی حالانکہ ہونا ہی چاہیے 5-10 منٹ پہلے سب گھر والے ٹیبل پہ جمع ہو جائیں، 5 منٹ پہلے، ٹھیک ہے 15 منٹ پہلے نہیں، 5 منٹ پہلے، جو دعائیں کم از کم سکون سے پڑھ لیں، جو اذکار ہیں کم از کم، دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو اہم ترین اوقات ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، اس میں ایک افطار کے وقت بھی دعا ہے۔ ایک تو ہم افطار میں بالکل عین وقت پر دھاوا بولتے ہیں، اور جب دھاوا بولتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ تک پڑھنا یاد نہیں رہتا، بڑا مطلب افسوس کا مقام ہے، دعائیں تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس ذکر و اذکار کو یاد رکھیں افطار سے پہلے۔ یہاں پہ ہم ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو افطار کا مینیو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیں، کیونکہ بہرحال آدمی کا جسم صحت یا صحت اچھی ہوگی تو پھر ذہن اچھا ہوگا، ذہن اچھا ہوگا تو اس کی روح یا نفس اچھا ہوگا۔ جب آدمی بہت زیادہ بھوکا ہوتا ہے تب بھی پریشان ہوتا ہے، بہت زیادہ کھا لے، جو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ ہوتا ہے نا، بھئی یہ روزے میں تو یہ کام نہیں ہوا، روزے کے بعد دیکھیں گے، پڑھائی وڑھائی کی چیز ہو یا کوئی بھی کام ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ روزے کے بعد دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا روزے کے بعد اور زیادہ سستی ہوتی ہے، یعنی اتنا ہوتا ہے کہ دسترخوان سے اٹھنے کا جی نہیں چاہتا، جی چاہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، ہاتھ دھونے، میرے بھی ہاتھ دھو کے لے آؤ کہ ہم بس نہ چلے تو ان کو۔ اور کچھ لوگ تو وہیں لیٹ جاتے ہیں تکیہ لے کے، زیادہ زیادہ جو اٹھا سکتے ہیں وہ ریموٹ اٹھا سکتے ہیں بس ٹی وی کا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ افطار سے پہلے تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے اور افطار کے بعد ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ فرق ہے بھوکے پیٹ کا اور پیٹ بھرے کا۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی نہیں کھائیں گے تو کچھ ذہن، نہیں کھائیں گے تو ذہن میں خناس سمائے گا، اب شیطانی سوچے، شیطان تو نہیں آئے گا، وہ تو بند ہے، شیطانی سوچے آئیں گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم جو 2, 4, 3 اور آپ کی اپنی جو دعائیں ہیں، ذاتی دعائیں جو ہیں جو آپ مانگتے ہیں، اسی وقت مانگیں ہم افطار کے بعد۔
اچھا، اب دیکھیں افطار ہم شروع کیسے کریں. جیسے کہ سنت نبوی ہے کھجور یا کوئی میٹھی چیز. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک ہے کیونکہ گلوکوز لیول منیمم ہوتا ہے. فاسٹنگ آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی جب شوگر کے پیشنٹ اپنا گلوکوز لیول چیک کرواتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ فاسٹنگ لیول کروائیں کیونکہ وہ منیمم لیول ہوتا ہے. تو رمضان میں افطار سے پہلے منیمم لیول ہوتا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ افطار ایسی چیز سے کریں کہ جس میں گلوکوز موجود ہو اور کھجور از دا بیسٹ چوائس یا کوئی بھی میٹھی چیز اگر نہ، ورنہ کھجور تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ ہر جگہ ہر ملک میں موجود ہے. پاکستان میں تو ہم ایکسپورٹ کرنے والوں ملکوں میں شامل ہیں کھجور کے. اگر کھجور نہ ملے، میٹھی چیز نہ ملے تو کہا جاتا ہے کہ نمک سے یا گرم پانی سے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سنت کہ گرم پانی سے. اس کے بعد نمبر تو آنا چاہیے دیگر چیزوں کا. ہمارے حساب سے تو فروٹ کو آنا چاہیے، لیکن جو ہم اپنا لوگوں کا سیکوینس ہے وہ بتا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنا ہی سیکوینس بتاتے ہیں جو کہ ہونا چاہیے. اس کے بعد نمبر آنا چاہیے فروٹ کا. اور فروٹ میں بھی سادہ فروٹ، نہ کہ فروٹ چاٹ. اس میں آپ نے مایونیز بھی ڈال دیا اور آپ نے چٹنیاں بھی ڈال دی، اس میں چینی بھی ڈال دی. فروٹ خود میٹھا ہے، آپ نے اس میں چینی بھی ڈال دی. تو اصل فروٹ کی شکل مسخ ہو گئی. پتہ نہیں چلا کہ سیب کہاں ہیں اور اورنج کہاں ہیں، کیلا کہاں ہے اور امرود کہاں ہے. پہلی غلطی جو ہم یہ کرتے ہیں، فروٹ کو فروٹ چاٹ بنا کے اس کی شکل مسخ کر دیتے ہیں اور اس میں چٹنی اور کریم اور آرٹیفیشل چیزوں کا جو ہے وہ ملغوبہ اس میں ڈال دیتے ہیں. تو فروٹ کو ایز اٹ از کاٹیں اور ایز اٹ از کھلائیں، ورنہ کیا ہوگا، لوگوں کو بہت زیادہ مٹھاس کی عادت پڑ جائے گی جو کہ گلوکوز شوگر کی طرف لے کے جاتی ہے. تو جیسا سیب ہے، جیسی مٹھاس کافی ہے، اور اس کا جو اوریجنل ٹیسٹ ہے وہ آپ چکھیں نا، بجائے اس کے کہ آپ اس میں چینی ڈال کے چکھیں. اسی طرح موسمبی، اسی طرح تربوز وغیرہ. تربوز کے لیے تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے اللہم کہ تربوز ایک ایسا پھل ہے کہ جس کو کھایا بھی جا سکتا ہے اور پیا بھی جا سکتا ہے. 90% پانی ہوتا ہے اس میں. تو گرمیوں کے موسم میں تربوز بہترین چیز ہے. تو ہمارے حساب سے دوسرے نمبر پہ فروٹ کو ہونا چاہیے کیونکہ ایک لائٹ غذا ہے، میٹھی، بہت زیادہ میٹھی نہیں ہے کھجور کی طرح، لیکن میٹھی ہے اور لائٹ ہے. فروٹ آپ جتنا بھی کھا لیں آپ کا پیٹ درد نہیں کرے گا، جو کہ ٹھنڈے پانی، شربت اور تلنیات جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تلن، فرائیڈ آئٹمس کھا کے ہوتا ہے. تو فروٹ کھائیں اور فروٹ چاٹ کوشش کریں، پرہیز کریں، اگر بنائیں بھی تو بہت زیادہ اس میں آرٹیفیشل چیزیں نہ ملائیں. تیسرے نمبر پہ فرائیڈ آئٹم تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن نمک سے بنی ہوئی چیز، مثلاً چھولے دہی بڑے. چھولے دہی بڑے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں پروٹین زیادہ ہے، چھولوں میں اسپیشلی وائٹ اور بلیک پروٹین زیادہ ہے، اور فیٹ اور بہت زیادہ کارب نہیں ہے. کاربوہائیڈریٹ تو آپ نے کھا لیا اور فیٹ کی ضرورت بھی نہیں بہت زیادہ. پروٹین ہے جو خالصاً آپ کو طاقت فراہم کرتی ہے، پورے دن کی جو انرجی لاس ہے وہ دیتی ہے آپ کو. چوتھے نمبر پر آپ آ جائیں فرائیڈ آئٹم، جو کہ ہمارا فیوریٹ آئٹم ہوتا ہے، پکوڑے، سموسے اور کٹلت وغیرہ. یہ کم سے کم لینی چاہیے. اس کی جگہ اگر آپ چھولے اور دہی بڑوں کو فوکس کریں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں فیٹ ہوتی ہے اور فیٹ ٹیکس مور ٹائم ٹو ڈائجسٹ. سب سے زیادہ ٹائم آپ کی نظام ہاضمہ میں جو انزائمز کو مشکل پہ جاتی ہے وہ فیٹ. اور لوگ اتنا زیادہ پکوڑے اور تلن کھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا پیٹ اینٹھنے لگتا ہے، درد سا ہونے لگتا ہے. یہ اسی پکوڑے اور فرائیڈ آئٹم کی وجہ سے. چوتھے نمبر پہ چیز آتی ہے آپ کی وہی میں نے کہا کہ یہ فرائیڈ آئٹم کی بجائے آپ یہ جو دہی بڑے اور چھولے ان کا استعمال زیادہ کریں. پانچویں نمبر پہ مشروبات، جو ہم سب سے پہلے لے رہے ہوتے ہیں. بس کھجور نہیں کھائی، کچھ لوگ تو لال شربت، ہرا شربت یا جو بھی شربت ہے سب سے پہلے وہ 2-3 گلاس. آپ نے نوٹ کیا ہوگا پوری افطار ایک طرف اور ٹھنڈا شربت ایک طرف، ایک گلاس پی لیتے ہیں اور بس آپ پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، باقاعدہ درد. فرائیڈ آئٹم سے تو
تھوڑی سی ہیوینس ہوتی ہے، لیکن ٹھنڈا پانی پی کے بالکل. لیکن اب مولا نے کیوں یہ ریت قائم کی کہ وہ نیم گرم پانی سے روزہ کھولتے تھے؟ کہتے ہیں کہ جب گرم پانی یا گرم چیز آپ کے پیٹ میں جاتی ہے تو بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے، خون کی رگیں پھیل جاتی ہیں. اور اس کا الٹا اس وقت ہوتا ہے جب آپ ٹھنڈا پانی ٹھنڈا شربت پیتے ہیں تو خون کی رگیں سکڑ جاتی ہیں اور انزائم اور رطوبتیں جو معدے کی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، تو جو کچھ ہوتا ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا. تو ٹھنڈا پانی پی کے ہم بلاک کر دیتے ہیں، رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں انزائمس اور رطوبتوں میں، اور معدہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتا. اس کی جگہ آپ گرم چیز یعنی سوپ ہے، یخنی ہے، چائے ہے اور ہریس از دا بیسٹ. عرب کنٹریز میں ہریس بنایا جاتا ہے جو حلیم جیسا ہوتا ہے، اناج سے بنتا ہے، اور وہ گرم گرم لوگ جو ہے وہ عموماً اس اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ آپ کھجور وغیرہ کھائیں، روزہ افطار کریں، روزہ جیسے آپ نے افطار کر لیا اس کے بعد ہریس کھائیں. آپ روزانہ ایک بول بنا کے یا سوپ بنا کے رکھ دیں. اگر سوپ روزانہ نہیں کھایا جا رہا تو ہریس بنا لیں، حلیم کی طرح کا ہوتا ہے، اس کی ریسیپی مل جائے گی آپ کو. ایک تو توانائی آتی ہے، اس میں اناج ہے، پروٹین ہے، نمبر 1. نمبر 2 گرم چیز ہے اور وہ آپ کے معدے کو خون سے بھر دے گا، یعنی خون کا بہاؤ بڑھے گا، ڈائجسٹو انزائم زیادہ آئیں گے، آپ ڈائجسشن زیادہ ہوگی. تو یہ اگر ترتیب رکھیں، یعنی بجائے مشروبات کے سادہ پانی اور ہریس کا استعمال کیا جائے، سب سے آخر میں آپ ٹھنڈا پانی پئیں. بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ نماز وغیرہ پڑھ لیں، تھوڑا سا ٹائم گزر جائے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا. عموماً آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ افطار کے بعد فوراً کام تک کرنے کا جی نہیں چاہتا. خواتین کا مثلاً برتن دھونے کا یا دسترخوان اٹھانے کا یا مردوں کا باہر جانے کا، وہ یہی وجہ ہے کہ شربت پی کے آپ اپنے انزائمز کو بلاک کرتے ہیں، فرائیڈ آئٹم کھا کے آپ اپنے معدے کو ہیوی کرتے ہیں، اور اس کے بعد مدرسے جانا ہے، راؤنڈ ٹیبل جانا ہے، مجلس میں جانا ہے، درس میں جانا ہے، وہاں جانے سے آپ محروم رہ جاتے ہیں. بلکہ گھر میں خود کچھ کام کرنے کی جی نہیں آتا، کم از کم 1-1.5 گھنٹے تک جو ہے وہ اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ ایکٹیو ہونا چاہیے، لیکن چونکہ آپ نے پیٹ میں اتنے زیادہ بوجھ ڈال دیا، پتھر پھینک دیے ہیں کہ وہ ہضم نہیں کر پا رہا. تو خدا را جو سنت نبوی ہے، جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے طریقہ کار ہے، اس کو اپنائیں تاکہ آپ افطار کے بعد بھی چاقو چوبند ہو سکیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. پانچویں 4 چیزیں ہم پہلے کے درس میں بیان کر چکے ہیں. یہ 5ویں چیز، چھٹا طریقہ ماہ رمضان کو بہترین بنانے کا، جاگنا. دیکھیں جو جاگنا ہے وہ رمضان کے ثمرات کو اسپوائل کرنے کے مترادف ہے. لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے رات میں شب بیداری کا کہ رات بھر جاگیں گے، جتنا جاگیں گے اتنا فائدہ ہے، دن بھر سوئیں گے، روزہ گزرے گا. اگر پڑھائی ہے یا کوئی ضروری کام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لہو و لعب کے لیے، نائٹ میچز کے لیے، ڈراموں کے لیے، خدا نخواستہ گپ شپ کی محفلوں کے لیے، شاپنگ کے لیے، تو پھر ایسے جاگنے سے نہ صرف یہ کہ رات کی برکت ختم ہوگی، گناہوں کا انبار ہوگا، آپ کی سحری، نماز شب، نماز فجر سب کچھ خطرے میں پڑ جائے گا. تو چھٹی اہم چیز یہ ہے کہ جلد سونے کی، یا کم از کم جو روٹین ہے 12-11 بجے کا جو بھی ہے اس کی عادت ڈالیں جو رمضان سے پہلے تھا. بہت ضروری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. دوسری اہم چیز جاگنے کے بعد وہ ایک کھانے کا مسئلہ. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان کا کھانا وہ پورے مہینے گزر جاتا ہے، ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا کہ افطار کے ساتھ کھانا کھائیں، افطار کے بعد کھانا کھائیں، 1 گھنٹے کے بعد کھائیں، کھانا کھائیں بھی نہیں کھائیں. دوسرے تیسرے عشرے میں پتہ چلتا ہے کہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے. اس کا سب سے طریقہ یہ ہے کہ اگر کھانا ہیوی ہے تو نہ کھائیں، اور پھر ڈائریکٹ افطاری کے بعد سحری کر لیں، کچھ گھروں میں ہوتا ہے، یا پھر افطار کو ہلکا کر کے آپ کھانا کھا لیں. تیسری اہم چیز جو خواتین سے متعلق ہے وہ ہے شاپنگ. عموماً ماہ رمضان میں شاید 10 دنوں میں ایسا نہ ہو شروع کے، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا بازار کھل جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ جو برکتیں شروع ہوئی تھیں وہ ایسا ایسا ختم ہونے لگتی ہیں. تو شاپنگ کے حوالے سے، بازار کے حوالے سے حدیث میں ہے کہ بازار دنیا کے، زمین کے بدترین ٹکڑے ہیں، یہ شیطان کے میدان ہیں. تو بدترین، اور مسجدوں کو بہترین ٹکڑا کہا گیا ہے. تو اب اسی اندازہ لگا لیں کہ بازار جانا اور پھر وہاں پہ جو بے پردگی ہے
بے پردہ خواتین کی، وہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا نور علی نور، تو ظلم علی ظلم. ایک تو بازار کو بدترین ٹکڑے کہا گیا، اور پھر بے حجابی اور دیگر لغویات لہو و لعب. مشورہ یہ ہے، تجویز یہ ہے کہ جو شاپنگ کرنا چاہے وہ ماہ رمضان سے کر لی جائے پہلے، کیونکہ جو عید کی شاپنگ کے لیے سامان آنا ہوتا ہے اس کو جگہ بنانے کے لیے جو پرانی چیزیں ہیں وہ سیل لگائی جاتی ہیں شعبان کے مہینے میں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. تو رمضان سے پہلے سیل لگتی ہے، آپ اپنی خواہش پوری کر لیں، جو بھی لینا لے لیں. اس کے باوجود اگر آپ کہیں گے نہیں بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں تو نئی چیز چاہیے، تو رمضان میں آپ روزے کے دوران جائیں شاپنگ کرنے. ایک تو رمضان دکاندار آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا، تھوڑا سا خیال کرے گا اپنے روزے کا، نمبر ایک. نمبر دو، خود آپ بھی ٹو دا پوائنٹ شاپنگ کریں گی. آپ جو ہے وہ ونڈو شاپنگ جسے کہتے ہیں نا، پورے بازار کا چکر لگانا، یہاں بھی دیکھ لیں، حیدری بھی چلے جائیں، لادو کھیت بھی چلے جائیں، اور جو ہے بولٹن مارکیٹ، طارق روڈ، لیاقت مارکیٹ گھومنے، اور پھر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کیا لینا ہے. آپ نہیں جائیں گے. اچھا، ماہ رمضان میں بھی بیسٹ ٹائم کیا ہے روزے میں؟ افطار سے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ حالت نزا ہوتی ہے، کوئی بات نہیں. آپ بالکل ٹو دا پوائنٹ دکان پہ جائیں گے، ٹو دا پوائنٹس وہ کریں گے سیل خریداری، اور پھر واپس آ جائیں گے. ساتھ لے کے جانا پڑے گا نہیں، وہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اہل سنت برادران کی، تو روڈ بالکل خالی ہوتا ہے، تو 5 منٹ میں آپ مشرق سے مغرب جا سکتے ہیں، گھر تو بہت دور کی بات ہے. اور اب پھر آخری بات کہ اگر آپ کہیں نہیں سر ہمیں تو جانا ہی رات میں، مزہ ہی انجوائمنٹ، مزہ ہی جو ہے وہ رات کا ہے، جس نے چاند رات یا رات کی شاپنگ نہیں کی رمضان میں تو مزہ ہی کیا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو پھر آپ 10 لاکھ مرتبہ تسبیح پڑھیں. 10 لاکھ جی، دوران شاپنگ. حدیث میں ہے کہ جو شخص بازار میں 1 تسبیح پڑھتا ہے اس کو 10 لاکھ تسبیح کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. 1 تسبیح، یعنی آپ نے 1 درود پڑھا پورے بازار میں 1 مرتبہ، 10 لاکھ درود. تب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ثواب ملے گا. اور یہ تسبیح پڑھنا، درود پڑھنا، استغفار پڑھنا، یہ آپ کو خود لغویات سے بچائے گا، مردوں کو بد نظری سے بچائے گا، عورتوں کو فضولیات سے بچائے گا. آپ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی پناہ میں جائیں گے، اللہ کی پناہ میں واپس آئیں گے. اگر پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ جائیں نا راتوں میں، دن میں کر لیں، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی مجبوری ہے، میں نہیں ٹائم نکال سکتا یا نکال سکتی، تو 10 لاکھ تسبیح کا ثواب ہے فقط 1 تسبیح پڑھنے کا. اب اندازہ لگا لیں، آپ درود پڑھیں، استغفار پڑھیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو بھی مسلسل، چاہیں تسبیح ہاتھ میں رکھ لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ خود دیکھیے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو دنیا داری بھی نبھانا ہوگی، تو بعض اوقات مجبوریاں ہوتی ہیں کہ بھئی آپ کو رات ہی میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر مسئلے کا ایک توڑ رکھا ہوا ہے. اب انسان خود اڈاپٹ نہ کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات. تو بازار جانے کے لیے بھی اللہ نے بتا دیا کہ بھی ٹھیک ہے اس وقت پر چلے جاؤ، پروٹیکشن یا احتیاطاً. اگر نہیں جا سکتے تو اپنے ساتھ اللہ کا ورد، اللہ کا وظیفہ، اللہ کی پناہ میں جاؤ گے تو انشاءاللہ. تو یہ بیٹھے بٹھائے جسے کہتے ہیں کہ یہ تو میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، عام رمضان سے ہٹ کر. بازار میں 1 تسبیح پڑھنے کا ثواب 10 لاکھ تسبیح. اور آپ کو معلوم ہے، ہم فرض کر لیں کہ آپ الحمدللہ کہتے ہیں، اب جو قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اگر 1 آیت پڑھیں گے تو 1 قرآن کا ثواب. اگر آپ فرض کر لیں فاتحہ پڑھ رہے ہیں، توحید پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی سورہ پڑھ رہے ہیں بازار میں، تو 1 آیت پر 1 قرآن کا ثواب، اور پھر 1 قرآن ملٹیپلائی بائی 10 لاکھ، تو آپ کو 10 لاکھ قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا. 1 آیت پڑھنے پر 1 قرآن تو ہے، 10 لاکھ مرتبہ قرآن. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بازار چلے جائیں کہ میں عبادت کرنے جا رہی ہوں تو وہاں جا کے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ جائیں تو اس سے ضرور استفادہ کریں. تسبیحات کا جو ذکر جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے. اب آئیے اس طرف آتے ہیں کہ انسان اس ماہ رمضان میں بری عادتوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے اور اچھی عادتوں کو کیسے اپنا سکتا ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیں بیسیکلی ماہ رمضان ایک روٹین سے ہٹ کر عبادت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا
آپ 7 بجے 8 بجے اٹھتے ہیں اس کے لیے، آفس کے لیے، اسکول جانے کے لیے، کہیں جانے کے لیے، تو ناشتہ بھی نہیں کیا جاتا. کچھ لوگ چائے پی لیتے ہیں، کچھ لوگ بسکٹ کھا لیتے ہیں، کچھ لوگ جوس پی لیتے ہیں، کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کھاتے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 4 بجے اٹھ جاؤ، انڈا پراٹھا کھاؤ. اب آپ دیکھیں، آپ کہیں گے یا اللہ یہ کیسی عبادت ہے، زبردستی کا کھلایا جا رہا ہے، مجھے بھوک 7 بجے نہیں لگتی اور 4 بجے. تو یہ ایگو، آپ کی انانیت، آپ کی پسند ناپسند پہ چوٹ ماری جا رہی ہے کہ تمہاری نہیں چلے گی، میری چلے گی. اچھا، آپ شام کی چائے مثلا 4 بجے 5 بجے پیتے ہیں اور کھانا مثلا 9 بجے 10 بجے کھاتے ہیں. بالکل بیچ میں اللہ میاں نے 7 بجے مغرب کے وقت ہیوی قسم کا دسترخوان بچھا دیا. شروع کے دنوں میں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا میں افطار کروں کہ نہیں کروں، موڈ ہی نہیں ہو رہا. تو اٹھنے کا وقت، کھانے کا وقت، افطاری کا وقت، ہر چیز الٹ پلٹ ہو چکی ہوتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ لگتا ہے کہ بالکل ایک نئی دنیا میں آ گئے. آپ کی پسند ناپسند نہیں چلے گی، اللہ کی پسند ناپسند چلے گی. تو یہ بہترین وقت ہے. اچھا، آدمی آمادہ بھی ہوتا ہے. عام دنوں میں آپ روزہ رکھ کے دکھائیں، شعبان رجب کے جو روزے رکھتے ہیں، کتنا مشکل کام ہوتا ہے. ایک اکیلا آدمی خصوصی طور پہ اگر گھر میں رکھ رہا ہو، اس کو تو لگ رہا ہے میں ہی ایک پاگل ہوں، باقی سب جو ہیں وہ نارمل ہے، میں ایک اب نارمل ہوں. لیکن ماہ رمضان میں ایک آسان ماحول ہوتا ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، یعنی بری عادتیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اچھی عادتیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ خود مولا فرماتے ہیں کہ روزہ بری عادتوں کو کنٹرول یا عادتوں کو کنٹرول کرنے میں بہترین معاون ہے. اب آپ کی جو بھی عادت ہو، زیادہ سونے کی، زیادہ بولنے کی، زیادہ کھانے کی، سگریٹ، پان، گٹکا، جس کسی کی بھی عادت ہو، ماہ رمضان کے توسط سے، اس کی برکت سے آپ چھوڑ سکتے ہیں. پھر رسول کی حدیث کہ جو انسان 40 دن تک نیکی کے مفہوم میں حدیث ہے، نیکی کے راستے پر ہے تو اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے دل سے نکال کر اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے. 40 دن تو 10 دن آپ شعبان کے ملا لیں اور 30 دن اس کے ہو گئے 40 دن. ویکیپیڈیا پہ جائیں آپ تو ہیبٹ آپ لکھیں تو پتہ چلے گا. اٹ ٹیکس 21 to 30 days ٹو کوئٹ اے ہیبٹ اور ٹو اڈاپٹ اے نیو ہیبٹ. کسی بھی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے 21 سے 30 دن درکار ہے، یا نئی عادت شروع کرنے کے لیے، یعنی جلدی سونا، جلدی اٹھنا. مثلا خود مولا علی فرماتے ہیں بہترین عادت، بہترین وقت ہے رمضان. خود رسول فرما رہے ہیں 40 دن، تو 30 to 40 لیٹس سے یا 21 to 40 ایوریج آپ کا 30 days نکلا. اب یہ بہترین وقت ہے. اب دیکھیں ہم کیا کیا چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں نا. نمبر 1، اچھا پہلے آپ یہ بھی سن لیں کہ خود قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 153، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. استعانت، مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر اور صلاح، نماز اور صبر سے. اچھا نماز تو سمجھ میں آ گیا، صبر کیا ہے؟ بہت وسیع لفظ ہے نا. صبر تو بہت سی چیزوں کو کہا جا سکتا ہے. احادیث میں صبر جو ہے وہ گناہ نہ کرنے پر صبر کو صبر کہا گیا ہے. نیکی کو جاری رکھنے یا کرنے پر صبر، یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے. بھائی دیکھیں نا، رمضان میں آپ کو کھانے کا جی چاہ رہا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں، نہیں کھا رہے. پھر جو ہے آپ کو کہا جا رہا ہے صبح اٹھ کے نماز پڑھو، اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی آپ اٹھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک صبر ہے. اچھا ایک اور قسم کا صبر ہے پسندیدہ شے پر صبر. پسندیدہ شے پر برداشت، یہ بھی ایک صبر ہے. یعنی آپ کو ایک جوڑا پسند آیا ہے، ایکسپینسو ہے، آپ نہیں لے پائے، آپ نے شکوہ شکایت کرنے کے بجائے قناعت اختیار کی، اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے اس سے بہتر چیزیں دی ہیں. آپ کا اپنی ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیز جو کہ فریج میں پڑی ہے، کیبنٹ میں پڑی ہے، ٹیبل پہ پڑی ہے، کھا سکتے ہیں، حلال ہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں. تو صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، دیکھا جائے میں آپ کو بتاؤں، بیسیکلی سارا کھیل دنیا میں اگر آپ سمیٹیں نا ایک لفظ میں کہ بھئی انسان میں ایک خوبی ہو، اتنی لمبی چوڑی داستان اور اتنے لمبے چوڑے وظیفے اور اتنی لمبی چوڑی فہرست کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بڑے نازک کمزور آدمی ہیں. ایک چیز بتا دیں آپ ہمیں، بس جس کو ہم اڈاپٹ کریں اور بس کامیاب ہو جائیں، تو اس کا نام ہے صبر. اس کا نام ہے صبر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصالحین مسلین.
ان اللہ مجاہدین نہیں کہا، کس کے ساتھ کہا؟ صبر، کیونکہ اللہ خود صبر کر رہا ہے ہماری حرکتوں پر، ہماری سیاہ کاریوں پر، اللہ خود صبر کر رہا ہے نا کہ یہ میرے بندے کب سدھریں گے، کب میری طرف پلٹیں گے۔ اپنی نافرمانیوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ کوڑ رہا ہے، جسے والدین بعض اوقات نہیں کر پاتے، اللہ تو کر سکتا ہے لیکن اللہ صبر کرتا ہے، تو ان اللہ مع الصابرین۔ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب چھوٹے امام سے پوچھا گیا یہاں صبر سے کیا مراد ہے؟ نماز تو پتہ چلی گیا، اچھا نماز کے لیے بھی ہے کہ رسول کو جب بھی کوئی مشکل وقت پیش آتی تو وہ وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، دعا کرتے، اور یہ بہترین طریقہ ہے ہمارے آپ کے لیے بھی۔ آپ کو بھی کبھی کوئی مشکل پیش آئے، دل گھبرائے، پریشان ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آئے، جیسے کچھ بیماریاں ہیں، حادثات ہیں، کچھ حالات ہیں، آپ کے ہاتھ سے بے قابو ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ سب کچھ کرنے کے باوجود انسان نہیں قابو پا پاتا، کم از کم اپنے دل پر قابو نہیں پا پاتا، ایمان ہاتھ سے نکل جانے کا خدشہ و خوف ہوتا ہے، تو کہتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھیں آپ۔ رسول اللہ کی عادت تھی پریشانی کے عالم میں کوئی مسئلہ مشکل درپیش آ جائے تو نماز تو سمجھ میں آ گئی اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز۔ صبر کیا ہے؟ جب امام سے پوچھا گیا صبر کیا ہے، جیسے میں نے بتایا صبر تو ایک طویل فہرست ہے، فلاں پہ صبر، فلاں چیز پہ، امام نے بس اس کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا، روزہ صبر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پریکٹس کریں صبر کی، تو بھائی کیا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی حادثہ آئے، خدا نخواستہ بیماری آئے، پھر آپ صبر کی پریکٹس کریں؟ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں میں ویسے ہی کروں پریکٹس، نیٹ پریکٹس جسے کہتے ہیں، تو آپ روزہ رکھیں جس سے روزے کی پریکٹس ہوگی۔ یہ بھی ایک ہے کہ مشکل وقت آئے تو ائمہ، انبیاء، اولیاء سب روزے رکھتے تھے، تو روزہ بہترین پریکٹس ہے صبر کی۔ اور صبر جیسے ہم نے کہا نا، گناہوں پہ صبر، نیکی کرنے پہ صبر، پسندیدہ چیز آپ کے پاس نہیں آئی اس پہ صبر، تو یہ سب صبر ہے، اور یہ روزہ آپ کو سکھلا دیتا ہے۔ بھائی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں روزے کا فلسفہ کیا ہے، اگر آپ دقت میں جا کے دیکھیں، فلسفہ یہ ہے کہ جب انسان حلال چیز پہ کنٹرول کر سکتا ہے تو حرام چیز پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی حلال رزق کما رہا ہے اور نہیں کھا رہا ہے، آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، آپ کی کمائی آپ کی ٹیبل پہ، حلال روزی حلال رزق، لیکن نہیں کھا رہے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے مغرب سے پہلے نہیں کھانا ہے، تو حلال چیز پر صبر کر رہے ہیں، تو خدا نخواستہ کوئی حرام آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر اور زیادہ آسان ہوگا۔ اچھا اس سے بھی زیادہ پیچھے جائیں، اندر جائیں، ڈیپتھ میں جائیں، وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سا ایشو تھا، نظریہ تھا جس نے عمر سعد کو امام حسین کے مقابل آنے پر مجبور کیا؟ دیکھیں امام اس کو سمجھا رہے ہیں، پھر امام نے اس کو یہ کہا کہ وہ بار بار رہ کی گورنر، تو امام نے کہا کہ میں تجھے جنت میں اس سے بڑا گھر، اس سے بڑا شہر، اس سے بڑی جگہ دلواؤں گا۔ اچھا اس نے یہ نہیں کہا نعوذ باللہ آپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ کا کوئی بھروسہ نہیں، ابن زیاد زیادہ اعتماد والا آدمی، یہ نہیں کہا اس نے، بلا شبہ امام دلوائیں گے، لیکن اس نے کیا کہا، رے کی گورنری نقد ہے اور جنت کا وعدہ ادھار، یعنی رے کی گورنری مجھے آج ابھی مل جائے گی جب میں واپس جاؤں گا، اور جنت تو پتہ نہیں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو اس کو خیر نہ رے کی گورنر ملی نہ جنت ملی۔ تو دیکھا جائے ایک دیندار اور بے دین میں اگر ایک لفظ میں کہا جائے کہ بھئی ان میں کیا فرق ہوتا ہے، بھئی کیا ہم لالچی نہیں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا بھئی دنیا دار بڑے لالچی ہوتے ہیں، ان کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، سواری چاہیے، کھانا پینا چاہیے، بھئی ہمیں بھی تو یہ چاہیے، جنت میں یہی سب چیزیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم بھی تو اسی لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن وہ ادھار ہے، اور دنیا دار جو اس بھور میں پھنسے ہوئے ہیں وہ نقد ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس سب کچھ یہی مل جائے، آخرت دیکھا جائے گا، مریں گے تو اب کچھ پتہ تھوڑی۔ جو ہمارے سیاستداں پاکستان کی جو خدا نخواستہ حالات ہیں، بلکہ تقریباً دنیا کے ہر جگہ کے حالات، وہ لالچ اور نقد ہی کے پیچھے تو ہیں۔ جب آخرت کی بات کرو تو وہ سر گزارنے لگتے ہیں، بھئی آخرت دیکھا جائے گا، وہ تو پتہ نہیں مریں گے تو۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے، پاکستان کے سیاستداں سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں آپ کتنی حرص ہے، کتنی طمع ہے، کتنا لالچ ہے کہ
کہ بس سب کچھ مل جائے اور میں بس جو ہوں آگے. اب حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. تو وہی اگر ان سے کہا جائے بھائی جنت، تو وہ کہیں گے بھائی جنت تو ادھار ہے. اور تو بس یہ سمجھ لیجئے مومن ادھار پہ جیتا ہے اور دیندار فاسق نقد پہ مرتا ہے. لیکن ہم ادھار پہ اس لیے جی رہے ہیں اور جینے کے لیے تیار ہیں کہ اس ادھار کا وعدہ رسول کر رہے ہیں، آئمہ کر رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کر رہا. اور خود انہوں نے اس وعدے کو نبھایا ہے اور دنیا کو نہیں سمیٹا ہے. اگر سمیٹا بھی ہے تو لوگوں کے لیے سمیٹا ہے. تو یہ فرق ہے عام لوگوں میں اور دوسروں میں. صبر بڑی اچھی بات. ایک عالم دین سے، بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی آسانی کے ساتھ اسلام پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ ہم سے تو نہیں ہوتا، ہم تو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، نیکی ہم سے کی نہیں جاتی. تو اس عالم دین نے، اس بزرگ نے بڑا اچھا جواب دیا، ہم نے تو بس یہ سمجھا ہے کہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اسی دن روزہ رکھ لیا. روزہ رکھ لیا یعنی ایک دن کی زندگی سمجھ کے ہم نے اسی دن روزہ رکھ لیا. اب روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی احتیاط کرتا ہے. روزے میں آپ دیکھ لیں نہ ڈریس پہ توجہ ہوتی ہے، نہ کھانے پینے پہ توجہ. کھانا تو خیر ہے ہی حرام نا، روزے کے دوران کھانا ہے ہی حرام. اب گفتگو بھی ہم کم کرتے ہیں کہ روزہ نہ لگ جائے. لڑائی جھگڑے سے بھی ہم پرہیز کرتے ہیں، میرا روزہ ہے، مجھ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے. اچھا کہیں جانا ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم اگر فون پہ کام ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو دیکھیں نا، ہم ٹائم بچا رہے ہیں، انرجی بچا رہے ہیں، فیول بچا رہے ہیں. ہم جو ہے اپنی توجہ بٹنے سے بچانے کے لیے فوکسڈ ہیں اپنے رب کی طرف. ٹی وی، موبائل، فضولیات، اس پہ کوشش کرتے ہیں ہم کم سے کم پڑھیں. کبھی روزہ ہے، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو. افطار کے بعد ٹک ٹاک کھولیں گے، فیس بک کھولیں گے، انٹرنیٹ کھولیں گے. افطار سے پہلے کم از کم ہوتا ہے نا. تو بس آپ سمجھ لیں حالت روزہ میں ہیں اس دنیا میں، اور دنیا ایک دن کی ہے بس. تو روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، صبر عادتوں کو کنٹرول سکھاتا ہے، صبر ہمیں گناہوں سے بچنا سکھاتا ہے، صبر ہمیں نیکی پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا سکھاتا ہے. اور جب حلال پہ صبر ہو سکتا ہے تو حرام پہ صبر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جسے کہتے ہیں کہ جو فوجی، جو کھلاڑی پہاڑ پر دوڑ سکتا ہے، پہاڑی پہ چڑھ سکتا ہے، وہ میدان میں کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ فوجیوں کو، کھلاڑیوں کو محاذ جنگ اور کھیل کے میچ سے پہلے پہاڑوں پہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے ان کو بتانے کے لیے. دیکھو تم 1.5 گھنٹہ پہاڑوں پہ بھاگتے تھے، چڑھائی پہ چڑھتے تھے، تم میدان میں کیوں نہیں بھاگ سکتے؟ تو آئیے دیکھیں ہم کون سی عادتیں چھوڑ سکتے ہیں، کون سی عادتیں جو رمضان میں ہم اپناتے ہیں اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. نمبر 1، کھانے پینے سے متعلق اگر ہم عادت کو لیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بسیار خوری، زیادہ کھانا، یہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ زیادہ کھانے کی عادت ہی ہمیں رمضان میں پڑتی ہے. ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ گیا تو ماں نے اپنی ٹرالی کو بھر دیا. تو بچہ کہہ رہا ہے میں تو سمجھا تھا یہ فاسٹنگ کا مہینہ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے یہ ایٹنگ کا مہینہ ہے. اور کسی نے بڑا خوب کہا فاسٹنگ مطلب فاسٹ فوڈ، ایٹنگ فاسٹ فوڈ. تو ہم نے تو رمضان تھا بھوک کا مہینہ، اس میں کہا گیا ہے کہ بھائی کھاؤ پیو مت. ہم نے کہا بس افطار آنے دو پھر دیکھ لیں گے تم کو. جیسے نہیں کہتے تم گھر آؤ، میرے محلے میں آؤ پھر ہم تم کو دیکھ لیں گے، یا وقت میرا وقت آنے دو پھر میں تم کو. تو وہ ہم بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو راؤنڈ دا وے 24 آور میں ہماری کیلوریز تو اتنی جا رہی ہیں بلکہ زیادہ جا رہی ہیں. بھائی 2,500-3,000 ہزار کیلوریز، 250 سے 3,000 کیلوریز کھاتا ہے انسان. تو اللہ جب کہہ رہا ہے دوبارہ کھانا مت کھاؤ بلکہ فجر سے غروب تک نہیں کھاؤ، تو اس کا مطلب وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے نا کہ ہاف کر لو کیلوریز. بھائی دیکھیں 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے یا 18 گھنٹے آپ نہیں کھاتے، تو 24 میں سے آدھے سے زیادہ گھنٹے تو آپ بھوک کی حالت میں رہے نا. تو کیلوریز بھی آدھے سے زیادہ کم ہو جانی چاہیے. اگر فرض کر لیں 24 گھنٹے ہیں اور 24 گھنٹے میں 2400 کیلوریز کھانی چاہیے، اور انسان کو اللہ کہہ رہا ہے مثلاً 18 گھنٹے کا روزہ ہے، تو 18 کو مائنس کر دیں آپ کو اصولاً 600 کیلوریز کھانی چاہیے. لیکن میرے خیال میں ہم لوگ 6,000 کیلوریز کھا جاتے ہیں افطار کے بعد سے لے کر سحری تک. عرب کنٹریز میں تو اتنا برا حال ہے کہ وہاں پہ پورا ایک کمرہ مختص کر دیا جاتا ہے کھانے کا، اور اس طرح دسترخوان لگ جاتا ہے پورا. اور ان کے کھانے بھی ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں مینیو میں کہ وہ افطار اور کھانا
دونوں، جیسے ہمارے یہاں مکرونی بنا لیا، لزانیہ بنا لیا، پیزا بنا لیا، کوئی ایسی چیز بنا لی جو کھانے افطار دونوں میں چل گئی، تو وہ پورا کھانا لگا رہتا ہے، اینڈ دیٹ از فرام افطار ٹل سحری، وہ پڑا رہتا ہے کھانا کہ آپ نے افطار میں کھایا، نماز پڑھنے گئے، پھر آئے، پھر کھایا، پھر کہیں گھومنے گئے، پھر آیا، پھر کھائے. تو وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں تو روٹین یہی ہے، ہمارا کلچر یہی ہے کہ پورا کمرہ جو ہے وہ افطار اور سحری ہے جو کچھ بھی ہے اس کے مینیو سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور یہ خیر اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، ہمیں تو خود اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ٹیبل نہیں بھرا رہتا ہے، دہی بڑے چھوڑے بچے ہوئے پکوڑے جو ہوتے ہیں افطار کے رکھے رہتے ہیں نا، ہر کوئی گزرتے ہوئے یوں اٹھایا اس نے کھا لیا، امی میرے پکوڑے کھا لیے، بھائی نے بھائی رو رہا ہے کہ میرے جو ہے وہ سموسے کھا لیے، فریج میں رکھی ہوئی آئس کریم کھا لی. تو ہمارا بھی تو فریج اور دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھوک کا مہینہ ہے اور انسان کہہ رہا ہے نہیں کھانے کا مہینہ ہے، تو بات تو پھر وہی ہو گئی، الٹی ہو گئی. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ ٹریننگ دے رہا تھا کس کی؟ بھوک کی، بھوکے رہنے کی. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بھوکے نہیں رہنا ہے. آدھا دن تو ہم نے سونے میں گزار دیا، اور پھر ہم جو ہے وہ 2 بجے اٹھ رہے ہیں، 3 بجے اٹھ رہے ہیں. ایک بتایا بھی تھا ہم نے، ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تو بعض اوقات وہ مغرب کے بعد اٹھتا تھا، کہتا میری بڑی کوشش ہوتی ہے لیکن میں کیا کروں. تو وہ سوتے ہی لوگ آج کل فجر کے بعد بھی نہیں ہے، کھیل ویلنا ادھر گھومنا پھرنا، آتے 9 10 11 بجے، اور بالکل مغرب سے پہلے اٹھے آپ نے مغرب ظہر اثر پڑھی، اور اس کے بعد اول وقت کہتے ہیں کہ ہم نے مغرب اور عشاء پڑھی اور فجر کی قضا پڑھی اگر نہیں پڑھی. بہرحال تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ کھاؤ، ہم کہتے ہیں کہ کھاؤ. تو ٹوٹل کیلوریز تو ہماری آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں، آپ خود آپ 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں اس کا جواب دے سکتے ہیں. سب سے زیادہ ویرائٹی کھانوں کی ہم کس مہینے میں کھاتے ہیں؟ رمضان میں. یعنی آپ کو کہا جائے کہ آپ نے شعبان میں کیا کیا کھایا، مثلاً آپ نے کہا نہاری کھائی، بریانی کھائی، ہم نے پراٹھا کھایا، ہم نے چاول کھائے، اور رمضان میں کیا کھایا، آپ انگلیاں ختم ہو جائیں اور آپ کہیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھوک کا مہینہ اور ہم کہہ رہے ہیں کھانے پینے کا مہینہ. بہرحال اصولاً تو روزہ ہمیں کم کھانے کی دعوت دیتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 معین وقت میں کھانے کی دعوت دیتا ہے، یعنی سحری میں کھانا ہے اور افطاری میں کھانا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم افطاری سے لے کے سحری تک مسلسل کھاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے جو معین کیا کھانے کے وقت وہ سحری کا اور افطاری کا. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اچھا جنت میں بھی صبح شام کھانے کا تذکرہ ہے. چھٹے امام کا قول ہے کہ کھانے 2 ہیں، دن شروع ہوتے ہوئے اور رات شروع ہوتے ہوئے. بیسیکلی تو یہ نیچرل ٹائمنگز ہیں جو کہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے رمضان سے علاوہ بھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم اپنے استاد کے ساتھ تھے اپنے حوزے کے زمانے میں، انہوں نے بتایا کہ سولجر بازار میں غالباً مجھے یاد نہیں کس مدرسے کا انہوں نے نام لیا یا آفس کا، وہاں پہ ایک صاحب تھے منتظمین میں سے تھے، وہ اساتذہ میں سے تھے. ان کے بارے میں روٹین تھا کہ وہ ارریسپیکٹو آف دا منتھ، رمضان ہو شعبان ہو کچھ بھی ہو، صبح 4 بجے کھاتے تھے اور رات کو 8 بجے کھاتے تھے بس. اب سردی ہو گرمی ہو رمضان ہو شعبان ہو، اب آدمی 4 بجے کھائے اور رات کو 8 بجے کھائے تو اس کا روزہ تو ہو گیا. تو اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ 2 ٹائمنگز بنا لو. ہم جو صبح سے شام تک منہ میں جگالی کرتے رہتے ہیں نا، بچے چپس کھا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک، بسکٹ، مرد حضرات جو ہے سگریٹ، نوجوان جو ہیں وہ گٹکا. ایک گٹکا 100 روپے کا ہوتا ہے، 100 روپے کا ہو گیا، ٹھیک ہے. ایک فقیر کی رپورٹ آئی تھی یہیں عائشہ منزل کہیں پر کہ وہ 5 گٹکے کھاتا ہے تو کتنے ہو گئے 5,000 اور مہینے کے 15,000. اب سے پوچھا آپ کتنا کماتے ہو، کہتا 30,000. 30,000 کماتا. بلکہ ایک اور فقیر جس کے بارے میں انٹرویو لیا تھا، میں 3,000 ڈیلی کماتا ہوں. اس کو کوئی زخم وخم لگا ہوا تھا تو پوچھنے والے نے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارا جو گریجویٹ ہے اس کو جاب نہیں ملے 90,000 کی گریجویشن کے بعد، یہ فقیر جو ہے 90,000 کما رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ حالات ہیں ہمارے. یعنی پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جن میں سب سے زیادہ منہ کا کینسر ہے، یہ گٹکے اور پان کی وجہ سے. خرچہ الگ ہو رہا ہے 15,000 ایک فقیر کے لیے، اور عام آدمی پھر کیا کھاتا ہوگا. یہاں اسی کراچی میں ایک ایسی بھی دکان ہے جس میں پان جو ہے 1,000 روپے کا ملتا ہے. ایک اسپیشل پان ہے، اسپیشل پان ہے جو 1,000 روپے کا ملتا ہے. یہ میں 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ابھی تو پتہ نہیں کتنے کا ہوگا. وہ ہے یہاں پہ ایسی دکانیں بھی جسے کہتے ہیں کہ شاہ خرچ لوگوں کی. تو سگریٹ
دیکھیں اب میں بتا رہا ہوں کھانے پینے سے متعلق جو عادتیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی زیادہ کھانا آپ چھوڑ سکتے ہیں، بے وقت کا کھانا آپ چھوڑ سکتے ہیں. جو ڈائبٹیز ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے ہم کو؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہر وقت ہم جب کھائیں گے تو ہر وقت انسولین بہے گی، نکلے گی، خارج ہوگی اور انسولین ضائع بھی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ ایک مرتبہ پانی پئیں گلاس بھر کے، اور وہی پانی آپ 10 مرتبہ پئیں تھوڑا 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 لے کر، تو آپ دیکھیے گا پانی ضائع ہوگا، کیونکہ 2-4 قطرے کولر سے تو گریں گے نا، گلاس سے، کولر سے. تو بالکل اسی طرح جب انسولین 10 مرتبہ آپ کے پینکریاس سے خارج ہوگی تو کچھ انسولین ضائع بھی تو ہوگی، جس کی وجہ سے ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے. کہ ہمارا ہر وقت جگالی کرنا جانور کی طرح، ہر وقت ہمارے منہ میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. گٹکا، پان، سگریٹ. سگریٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے 200 کارسینوجنز ہوتے ہیں اس میں، ایک سگریٹ میں 200 اقسام کے کینسر کرنے والے مادے. شیشہ آج کل ایک نئی لت چلی ہے، اسپیشل قسم کا حقہ کہہ لیجیے ہم نوجوانوں میں. 1 گھنٹہ آپ شیشہ پئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 100 سگریٹ پیے، اور 1 گھنٹے سے زیادہ لوگ شیشہ پیتے. تمباکو، پان، نسوار، کینسر ہو رہا ہے ان چیزوں سے. چائے، پاکستان میں سالانہ 11 ارب روپے کی چائے پی جاتی ہے. ہم چائے پینا چھوڑ دیں تو قرضے اتر جائیں شاید ہمارے. تیسرا ملک ہے پوری دنیا میں چائے امپورٹ کرنے والا، تیسرا ملک، نمبر 3 ان دا ورلڈ امپورٹر آف ٹی. 7واں ملک ہے سب سے زیادہ چائے پینے والوں میں. تو چائے، سگریٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ترک کر دے، چائے بہرحال ہمارا کلچر ہے اور ضرورت میں سے ہے، لیکن کم کرنے کی عادت تو دیکھیے نا. ہم ایک دفعہ کسی زمانے میں حج پہ گئے تھے تو وہاں چائے فری تھی ہوٹل میں، بلکہ ابھی بھی عمرہ حج زیارت کے جو قافلے ہوتے ہیں وہ چائے فری کر دیتے ہیں، جو جب چاہے، کیونکہ کوئی 11 بجے پیتا ہے، کوئی صبح پیتا ہے، کوئی دوپہر میں، کوئی کھانے کے بعد. تو ہم دیکھتے تھے لوگ ہر کھانے کے بعد، ہر 2 گھنٹے بعد چائے پی رہے ہیں. کیوں؟ فری ہے. ہمارے اندر جو چیز فری ہو جائے تو بڑی اچھی بات کسی نے کی کہ وین سم تھنگ از فری یو آر دا پروڈکٹ، یو آر دا پروڈکٹ ٹو بی سولڈ. ہم خود بک رہے ہوتے ہیں. یہ فیس بک جو فری ہے نا، جو انٹرنیٹ جو فری ہے، یہ ہمیں خریدا جا رہا ہے، ہمارا نفس بکا جا رہا ہے، ہم بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں فری ہیں. تو ہمیں جب بھی کوئی چیز فری ہوگی، چیز نہیں بک رہی ہے، آپ بک رہے ہیں. آپ کو خرید لیا ہے کسی نے، آپ کو غلام بنا لیا ہے کسی نے. تو لوگ بلا وجہ ہر 2 گھنٹے بعد جو 2 چائے کا کپ پینے والے ہیں وہ بھی 4-4 6-6 کپ جسے کہتے پی رہے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ ترک نہیں کر سکتے، کب تو کر سکتے ہیں. بہرحال رمضان ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جو تم یہ کہتے ہو مجھے ہر 2 گھنٹے بعد چائے چاہیے، مجھے ہر 1 گھنٹے بعد سگریٹ چاہیے، اب میرے منہ میں ہمیشہ گٹکا ہونا چاہیے، تو بھئی یہ رمضان میں یہ عادتیں کہاں چلی گئیں؟ یہ رمضان میں روزے نے آپ کو سکھایا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے یہ چیز. سونا، نمبر 2. نیند کم ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی تو خیر بڑھ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سانسیں تسبیح اور سونا عبادت، ہم کیوں نہ کریں سونا. تو اگر نیند کم نہیں ہوتی، کم از کم ٹوٹتی تو ہے. یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، یعنی 4 بجے اٹھے آپ، نیند ٹوٹی، 11 بجے بھی سوئے تو پھر بھی 4 بجے اٹھ کے نیند ٹوٹی. یا نیند اسپلٹ ہوتی ہے 2-3 حصوں میں، یعنی رات میں سوئے پھر دوپہر میں آ کے سو گئے مثلا. تو رسول کی خود سنت ہے کہ جب وہ سوتے تھے تو فوراً اٹھ جاتے تھے، تھوڑی دیر بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے، پھر اٹھے. کنٹینیوس سلیپ نہیں ہوتی تھی رسول کی جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے. اچھا، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نیند کو توڑ کے لیں گے تو زیادہ افیکٹولی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ شروع کی نیند افیکٹو ہوتی ہے، بعد کی نیند نہیں ہوتی. مثلا آپ کو کہا جائے 3 گھنٹے مسلسل لیکچر ہے آپ کا، آپ 1 گھنٹہ لیں گے، 1.5 گھنٹہ لیں گے، اور پھر ایسے کہتے ہیں کہ آدمی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اب 1.5 گھنٹے کے بعد صرف دیکھ رہا ہوتا ہے، سن نہیں رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ کب جائیں گے؟ لیکچر کب ختم ہوگا؟ دعائیں اندر سے آنے لگتی ہیں نا، نکلنے لگتی، بد دعائیں یا دعائیں جو بھی کہہ لیں آپ. تو ایک بچے کو کہا جائے کہ تمہیں 5 گھنٹے مسلسل پڑھنا ہے، اور ایک بچے کو کہا جائے تمہیں 1 گھنٹے پڑھنا ہے، پھر 15 منٹ کا گیپ، 5 منٹ کا گیپ، پھر 1 گھنٹہ، تو ریفریش ہو جاتا ہے. اس طرح نیند کا بھی یہی حال ہے. نیند، شروع کی نیند تو افیکٹو ہوتی ہے. آپ میڈیکل کی بکس میں پڑھیں
تو آپ کا بلڈ پریشر، ریسپیریٹری سسٹم، پلس، ایوری تھنگ گوز ڈاؤن. ٹھیک ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے. اس کے بعد پھر بلڈ پریشر، پلس، ریسپریشن، مینٹل ایکٹیویٹی، مسل ایکٹیویٹی، ہر چیز اوپر جا رہی ہوتی ہے. تو شروع کے نصف ٹائم تک نیند افیکٹو ہوتی ہے، اس کے بعد بروکن سلیپ شروع ہو جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ سو کے جلدی اٹھ جائیں. جو شروع کی نیند ہے دیٹ از یوزفل سلیپ، جس کو ہم کہتے ہیں سلو سلیپ، وہ آپ نے لے لی. اور بروکن سلیپ جو ہے، جس کو ہم فاسٹ سلیپ کہتے ہیں، جس میں تمام آرگن دوبارہ اپنے لیول پہ آ جاتے ہیں، ایکٹیو لیول پہ، وہ آپ نے چھوڑ دی. اب آپ جب دوبارہ سوئیں گے تو یو اگین اسٹارٹ ود دا سلو سلیپ، جس میں ایوری تھنگ گوز ڈاؤن. تو رات میں آپ نے لے لی کریم، اور جیسے کہ ایک بچے کو کہا جائے تم رات بھر پڑھو، ایک کا کہا جائے کہ نہیں تم ٹھیک ہے 12 بجے تک پڑھو اور باقی تم دوپہر میں پڑھ لینا. کون افیکٹولی پڑھے گا؟ وہ بچہ جو اپنی پڑھائی کو تقسیم کر دے گا کہ تھوڑا سا میں نے رات میں پڑھ لیا، تھوڑا سا میں نے دن میں پڑھ لیا، بجائے ایک اس بچے کے جس کو کہا جائے تم رات بھر مسلسل پڑھو. یاد رکھیے کہ جس طرح آدمی کام سے تھک جاتا ہے، پڑھائی سے تھک جاتا ہے، اس طرح سونے سے بھی تھک جاتا ہے. یعنی شروع کے گھنٹے تو اچھے ہیں، لیکن بعد کے گھنٹے آپ کو سلاتے نہیں، تھکاتے ہیں آپ کو الٹا. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جب ہم سوتے ہیں تو بڑا پرسکون سوتے ہیں. جب ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، ماتھے پہ پسینہ ہوتا ہے، سانسیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں اور مسلز ایکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ تھکاوٹ جو کہ آرگنز اپنے ہائی لیول پہ خود جگا رہے ہوتے ہیں آپ کو، بھائی ٹائم ہو گیا اب تھوڑا سا آپ جاگنے کی طرف جائیں. تو نیند کنٹرول کر سکتے ہیں آپ. نیند کو اسپلٹ کرنے کی عادت آپ کو یہاں سے پڑ سکتی ہے. کھانا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. نمبر 3 ٹائم ٹیبل، ٹائم مینجمنٹ جسے کہتے ہیں. بھائی افطاری کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم ہے، خود بخود باقی ٹائم، باقی کاموں کے اوقات آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. بھائی مجھے سحری میں 4 بجے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر مجھے 11 بجے سونا ہے. اچھا اس سے پہلے مجھے کھانا 9 بجے کھا لینا ہے مثلاً، اس سے پہلے مجھے افطاری. یہ ہو گیا نا ایڈجسٹمنٹ. افطاری آپ کو مثلاً 7 بجے کرنی ہے تو آپ کو 6 بجے دفتر سے نکلنا ہے، آپ کو 5 بجے دفتر کے کام کر لینے ہیں کیونکہ راستے سے ہمیں کچھ لینا بھی ہے. نہیں، اس سے پہلے مجھے یہ کام میٹنگ کر لینی ہے. تو خود بخود بیکورڈ جا کے آپ ٹائم آرگنائز کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ، ٹائم ٹیبل سکھاتی ہے. چوتھی چیز ایمرجنسی. دیکھیں یہ ایمرجنسی تو ہے، رات کو 4 بجے سو کے اٹھا دیا. عام دنوں میں اٹھا تو آپ کہیں کیا ہوا چور کود گیا ہے کیا. رمضان میں اٹھاتے ہیں آپ ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں. آپ 2 بجے سوئے ہوں، 12 بجے سوئے ہوں، 8 بجے سوئے ہوں، آپ کو کھانا کھانا ہے کچھ بھی، کیونکہ روزہ کیسے گزرے گا. پھر اس طرح افطار کے وقت گھر پہنچنا ہے، جیسے بھی ہو جائے آپ تمام مصروفیات معطل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ گھر والوں کو بھی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو جو ایمرجنسی کی کیفیت ہے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ماہ رمضان میں انسان امام کا لشکری بننے کی پریکٹس کرتا ہے. بھائی امام کے ظہور کے وقت یہ ایمرجنسی والی کیفیت تو ہو کہ بھائی وہاں پہنچ جاؤ، یہاں پہنچ جاؤ. اب آپ کہیں گے امام یہ تو میرے ناشتے کا ٹائم ہے، تو کہیں گے بھائی ناشتہ واشتہ کیا، ابھی تو دشمن سر پہ کھڑا ہوا ہے. یا میں جو ہوں، اچھا میں ایک اور مثلاً بات بتائیں آپ کو، گھر میں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا مجھے کھجور چاہیے، آپ نے کہا مجھے پیاز کے پکوڑے چاہیے، آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ دودھ پتی چاہیے، آپ نے کہا مجھے یہ چاہیے. آپ کو انوائٹ کیا گیا افطار پارٹی میں، آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں بھی انوائٹ کیا جائے تو آپ کہیں گے وہ کالے چنے تو ہے نہیں، کالے چنے کہاں ہوں گے یہاں ہوٹل میں، ہوتا ہے نا. لیکن آپ کو کیونکہ عادت ہے ایک پرٹیکولر مینیو کی، تو آپ نہیں پسند کرتے کہیں بلایا جائے، لیکن مجبوری ہوتی ہے، رشتہ داروں میں کچھ جگہوں پہ جانا ضروری ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں ہم؟ برداشت کرتے ہیں. یہ وہی ایمرجنسی ہے جس کی پریکٹس رمضان آپ کو دلواتا ہے کہ تمہارا جی نہیں چاہ رہا ہے لیکن کھاؤ، تمہارا جی چاہ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے لیکن نہیں کھاؤ. تم نے ابتدا کرنی تھی چائے سے. کچھ ایک صاحب جو ہے وہ انگلینڈ سے ایک فیملی، ان کو عادت تھی چائے جو ہے وہ چائے کے ساتھ روزہ کھولنے کی، اور وہ کہیں باہر گھوم رہے تھے، وہاں پہ ان کو افطار کرنی پڑ گئی تو وہ چائے ڈھونڈ رہے ہیں پورے روزے، وہ چائے مل جائے، چائے کے بغیر وہ روزہ. تو یہ کیا ہے؟ آپ کی ایگو، آپ کی انا پہ ایک ضربت ہے جو اللہ لگاتا ہے کہ بھئی تمہاری نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی. تحکم یا الہی کیف شئت فإنی قد رضیت بما رضیت. تحکم یا الہی کیف شئت، اے اللہ تو حکم کر، تو چاہتا کیا ہے. فإنی قد رضیت بما رضیت، میں وہی چیز پہ، اسی چیز پہ راضی ہوں گا جس پہ تو راضی ہے. تو رمضان آپ کو سکھاتا ہے کہ تمہیں
اللہ کی مرضی کو اڈاپٹ کرنا ہے، کھانے کے معاملے میں، سونے کے معاملے میں. جب سونا اور کھانا یہ تو قیدی کی زندگی ہوتی ہے کہ وقت پہ یا بے وقت پہ اٹھا دیا جاتا ہے، تمہیں کھانا ہے، تمہیں بیدار ہونا ہے اور اس وقت سونا ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، جیل والوں کی مرضی. زندگی دنیا حدیث کے مطابق قید مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت. تو ہم تو بیسیکلی یہ قید خانے میں زندگی گزار رہے ہیں تاکہ جنت میں زندگی گزار سکے، اور کافر اس دنیا کو جنت بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پھر جہنم میں قید خانے جیسی زندگی گزارے گا. تو ایمرجنسی کی کیفیت، ٹائم مینجمنٹ، قرآن جس کی عادت آپ کو اس رمضان میں پڑتی ہے، اس کچھ دیکھیں میں نے کہا بری عادتیں جس کو آپ کوئٹ کر دیں اور کچھ اچھی عادتیں جن کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک اڈاپٹ کرنے والی بہترین عادت قرآن. مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن رسم، اسلام اسم بن جائے گا. اور یہ ہے نا، قرآن رسم بن گیا. دلہن کو رخصت کر رہے قرآن کے سائے میں، دکان کھولی قرآن رکھ دیا. ایک آدمی آتا ہے پڑھ کے روزانہ ایک سپارہ چلا جاتا ہے، کوئی مر گیا آپ نے قرآن قرآن کروا دی. رسم، اس کو سمجھنا تفکر کرنا یہ نہیں، اور اسلام اسم بن گیا. تو قرآن کو اس دفعہ تجوید کے ساتھ پڑھیے، یعنی سیکھیں کہاں رکنا ہے، کہاں سانس لینا ہے، کہاں پہ کھینچنا ہے. ضروری کم از کم اپنی قرأت کسی کو سنائیے، کریکٹ کیجیے، تصحیح کیجیے. ترجمے کے ساتھ پڑھیے کہ آپ سمجھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. تفکر کیجیے، 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. قرآن پہ تفکر تو کیا ہی کہنے. تفسیر ڈیٹیل پڑھیے. دیکھیں نا، وہ ابھی ہم نے بتایا تھا جرمن کا فلاسفر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی آیت بیٹھک گیا، غور و فکر کیا، مسلمان ہو گیا. اور پھر تطبیق 5 تے یاد رکھیں. نمبر 1 ترتیل تجوید، نمبر 1. نمبر 2 ترتیل. نمبر 3 ترجمہ. نمبر 4 تفسیر. اور نمبر 5 تطبیق. نمبر 1 ترتیل. نمبر 2 ترجمہ. نمبر 3 تفسیر. نمبر 4 تطبیق. ایک رہ گیا ترتیل. پہلے سب سے پہلے تجوید ہے، پھر ترتیل، ترجمہ، تفسیر، اور پھر تطبیق اپنے اوپر اپلائی کرنا. تو ایک آیت پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 قرآن. تو آپ اندازہ لگا لیجئے. لیکن اور تفکر بھی کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہی کہنا. دعا اذکار جتنی پڑھ سکتے ہیں، دعائے ندبہ ہے، دعائے عہد ہے، دعائے توسل ہے، دعائے کمیل ہے، جتنے بھی رمضان سے متعلق یا عام دنوں سے متعلق اس میں عادت بنائیں. کہ اگر نہیں پڑھ سکتے پلے کر دیں موبائل پہ، تو ایپس آئے ہوئے ہیں، گھر والے بھی سنیں، آپ بھی سنیں. اس کے بعد آخر میں جسے کہتے ہیں کہ صدقات و خیرات کی عادت اس میں ہم ڈالتے ہیں لیکن چھوڑ دیتے ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہے ماہ رمضان کو، تاکہ مالدار غریبوں کا احساس کر سکیں، غریبوں کی بھوک کا احساس کریں. ایک آدمی کو افطار کرانے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 غلام کو آزاد کرنے کے برابر، اور اپنے تمام گناہوں کو بخشوانے کے برابر. خطبہ شعبانیہ کی حدیث ہے. اور سب سے آخر میں 8ویں اور آخری بات، 8واں طریقہ کہ اس ماہ رمضان کی سعادتوں کو، اعمال کو، نیکیوں کو کنٹینیو کرے رمضان کے بعد بھی. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ نافلہ روزے واجب روزوں کی اور نافلہ نمازیں واجب نمازوں کی تلافی ہوتے ہیں. جو آپ نوافل پڑھتے ہیں، فجر کی 2، پھر 8 ظہر کی، پھر 8 ظہر کی، پھر مغرب کی، اور پھر عشاء کی، تو جو نافلہ پڑھتے ہیں دیٹ از دا کمپنسیشن اف دیر از سم ویکنیس یا ڈیفیشنسی، اگر آپ کی واجب نمازوں میں کوئی کمی ہے. ایک روزہ، فقط ایک مستحب روزے کی بات ہو رہی ہے، ثواب کتنا ہے پتہ آپ کو؟ جتنا کہ ایک آدمی اس دنیا کے وزن کے برابر کا سونا صدقہ کرے. ایک مستحب روزے کا ثواب دنیا کے وزن، زمین کے وزن کے برابر. تو پھر رمضان کے روزوں کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمر بھر روزہ رکھیں تو سلمان فارسی والا پیکیج، اسے کہتے ہیں نا موبائل کے پیکیجز ہوتے ہیں نا، فری 24 آور. کیا پیکیج ہے سلمان فارسی کا؟ رسول نے پوچھا کہ کون ہے
کہ جو سارا سال روزے رکھتا ہے. سلمان فارسی نے کہا میں. تو کیا بات دی؟ سلمان فارسی نے کہا میں مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں اور ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ہے. کیسے؟ سورہ انعام آیت نمبر 160. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو اللہ کے پاس ایک نیکی کے ساتھ آیا اللہ 10 کے برابر اجر دے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اور جو ایک برائی کے ساتھ آئے گا اس کو بس ایک برائی ہی کا عذاب دیا جائے گا. تو آپ مہینے میں 3 روزے رکھیں 30 روزوں کا ثواب. ہر مہینے 3 روزے کا مطلب 30 روزے. تو 12 مہینوں میں 12 مہینوں کے روزے، تو سال بھر روزوں کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ گزارشات، یہ فضائل، یہ ثواب فقط وہ شخص محروم رہ سکتا ہے کہ جو یا تو شقی القلب ہو یا ناصبی ہو. اور حجاج بن یوسف میں یہ دونوں باتیں تھیں. ملعون شقی القلب بھی تھا اور دشمن اہل بیت بھی تھا. ایسا شخص ماہ رمضان پانے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتا. کہتے ہیں عین افطار کے وقت لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا میری اسپیشل ڈش لے کر آؤ افطار کرنے کے لیے. تو روٹیاں لائی گئیں جس میں سرخ دھبے تھے. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس روٹی کے آٹے کو خون سادات سے گوندھا گیا ہے اور پھر روٹیاں بنائی گئی ہیں. تو یہ تھا حجاج بن یوسف شقی القلب، دشمن اہل بیت، کہ جو ماہ رمضان کو پانے کے باوجود نہیں بخشا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. لعلکم تتقون کی منزل پر پہنچا. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما. جو سفر میں ان کو منزل تک پہنچا. جو گمشدہ ان کو ان کے پیاروں سے ملا. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.